गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज हम बात करेंगे ज़रा बच्चों से मुताल्लिक। वैसे ज़्यादातर बात हम बच्चों से मुताल्लिक कर भी रहे होते हैं, लेकिन आज बात करना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है चूँकि हम अक्सर देख रहे होते हैं, स्पेशली इन समर वेकेशन, यानी इन छुट्टियों में जो बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं हमें फ़लानी जगह पर जाना है या हमें वहाँ लेकर जाएं, हमने ये करना है, बिकॉज़ बच्चों की एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा और बच्चों के पास पूरा दिन होता है। पेरेंट्स तो ज़्यादा अपनी जॉब, अपनी जो भी उनके काम है उसमें मसरूफ़ होते हैं, बट वो जो बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं उसमें सबीन ज़ारा वो कह रहे होते हैं कि कैसे मैनेज किया जाए। तो इसमें जो बच्चे छुट्टियों में कहीं घूमने फिरने जाने की ख्वाहिश रखते हैं, मे इट बी नॉर्थ और साउथ, बिकॉज पूरा पाकिस्तान इज़ वेरी डाइवर्स, इट्स ब्यूटीफुल, जहाँ पर आप जा रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, बट मौसम के एतबार से बस बात करेंगे, ख्याल से जाएं जहाँ भी जाएं। लेकिन इसमें जो एक मैसेज आज हमारा है वो मैसेज है कि बच्चों को साथ साथ कुछ ना कुछ हमने सिखाना भी होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एंटरटेनमेंट, इट्स अबाउट लर्निंग एज वेल। एग्जैक्टली, सिखाना भी होता है, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और आपने जिस तरह बताया कि बच्चों ने अब तो बच्चे इतने तेज़ खुद ही प्लान किया हुआ होता है किधर जाना है, और वेकेशन से पहले चल रहा होता है और फिर माँ बाप को तंग भी करते हैं। बच्चे इस वक्त जितने हमें देख रहे हैं, पेरेंट्स को परेशान आपने नहीं करना किसी भी सूरत, और बिकॉज जो जितनी उनकी इस्तात है उसके मुताबिक आपने उनसे फरमाइश भी करनी है। आपका हक बनता है फरमाइश करना, उनका फ़र्ज़ बनता है उस फरमाइश को पूरा करना, बट एहतियात करनी है। कोई ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकाली, कोई ऐसी फरमाइश नहीं करनी जिससे आपके पेरेंट्स को मुश्किल हो किसी भी तरह की, फाइनेंशियली उनके ऊपर बर्डन पड़े, इमोशनली उनके ऊपर बर्डन पड़े। सो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। एट द सेम टाइम वो तमाम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने आपको इतना दिया है और आपको पूरा हक है कि आपने इतने मेहनत से एक चीज़ को कमाया है और आपके पास वसाइल हैं, तो आप अपने बच्चों को लेकर भी जा रहे हैं। मे बी आप नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हैं। जस्ट मेक श्योर कि अपने बच्चों की काउंसलिंग इस हिसाब से भी करें कि वो जब वापस स्कूल जाएं या अपने दूसरे बच्चों से जब कम्युनिकेट कर रहे हों मैसेज पे, कॉल पे, तो जस्ट मेक श्योर कि वो शो ऑफ ना कर रहे हों। उन दूसरे बच्चों को इस चीज़ का एहसास मत दिलाएं कि उनके पास वो वसाइल नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम होता है और ये ऐसी एज होती है जिसमें आप बहुत सेंसिटिव हुए हुए होते हैं और आपका दिल कर रहा होता है आप भी जाएँ, और फिर आप कंपैरिजन्स में लग जाते हैं कि जी फ़लाने का, मेरा तो फ़लाना दोस्त जो है वो फ़लाने मुल्क गया है या फ़लानी जगह पर गया है और मैं नहीं जा सका, और फिर पेरेंट्स से गिले शिकवे, और बच्चे की अपनी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होती है। जस्ट मेक श्योर कि आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि अपने बच्चों की काउंसलिंग साथ साथ करें। और इसमें से भी एक बात और भी है कि तो घूमने फिरने के एतबार से बात हुई ना, हम समटाइम्स ये भी देखते हैं जैसे बच्चे को आपने कोई खिलौना दिलाया, कोई चीज़ दिलाई आपने, और बच्चा कहता है फ़ौरन से मैं अब उसको दिखाने जा रहा हूँ, तो उसको उस वक्त बिठा के ज़रा समझाएं, दैट्स शो ऑफ, डोंट डू दैट। हाँ, अगर आप शेयर करने जा रहे हैं, खेलने इकट्ठे जा रहे हैं, दैट्स समथिंग एल्स। अदरवाइज अगर वो ये कह रहे हैं कि बस मैं दिखाऊँ कि मैंने ये चीज़ ली है और मैं लेकर आया हूँ एंड आई गॉट दिस, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। ये बच्चों को बैठ के आपने सिखाना है। और जब आप खुद भी घर में एक माहौल बना के रखते हैं कि अच्छा ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी काम करते हुए ये एलिमेंट माइंड में भी होता है और प्रैक्टिस भी आप करते हैं कि आपने शो ऑफ नहीं करना होता, तो बच्चे ऑटोमेटिकली वो सीख रहे होते हैं। बट सम टाइम्स बच्चों को अगर नहीं भी समझ आ रहा तो आप उन्हें बैठ के बताएं, बच्चे समझते हैं अगर आप उनसे बात करेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की हरकतों पे नज़र रखें, किससे क्या बात कर रहे हैं, क्या काम करने के बाद वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा नज़र रखें ताकि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी ग्रूम हो रही हो। तो इस मैसेज के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक ख्वाब है, वो हम सबका ख्वाब है, वो ये है कि इस मुल्क का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, इस मुल्क का हर बच्चा स्कूल जाता हो, हर बच्चा क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहा हो, कोई बच्चा हमें रोड पर स्कूल के टाइम पे ना दिखाई दे, कोई बच्चा हमें मेहनत मजदूरी करता हुआ दिखाई ना दे, और हर बच्चे के पेरेंट्स उसको इनकरेज कर रहे हों कि वो स्कूल जाए और पढ़ाई जो है वो उस बच्चे की प्रायोरिटी हो, उन पेरेंट्स की प्रायोरिटी हो, और ये ख्वाब हमें मिलकर पूरा करना है। काफ़ी हद तक हम देख रहे होते हैं काम हो रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे भी काम हो रहा है, एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बढ़ चढ़ के आगे काम कर रहा है। हमें बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसी INGOs को, NGOs को, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को जो कि बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करें, स्पेशली आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें सभी हम ये भी ऐड करेंगे कि स्पेशली वो बच्चे जिस तरह आपने कहा ना, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, किसी वजह से घर से दूर स्कूल है, कम्यूट का मसला है, आप नहीं पहुंच सकते स्कूल, उस वजह से ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं,
فیس آپ نہیں پے کر سکتے سم ٹائم اسکول کی, جو بھی آپ کے گھر کے پاس اسکول ہے تو بھی آپ اسکول نہیں جاتے. میں ریزنس پہ ظاہر بات کر رہا ہوں آؤٹ آف اسکول چلنے کی. تو یہ کس طرح سے اس میں ادارے, کس طرح سے اس میں انڈیویجول کام کر رہے ہوتے ہیں اور کتنا کام کرنا ضروری ہے, آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے. جوائن کر چکے ہیں ایجوکیشن سے سکینہ تاج صاحبہ, آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن پریزیڈنٹ ہیں اس کی وومن ونگ کی, اور اس کے علاوہ بھی ماشاء اللہ آپ کا وسیع تجربہ ہے اور کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ. ان کو ویلکم ہے. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ سب کیسے ہیں؟ بہت شکریہ آنے کے لیے, ہم بالکل ٹھیک ٹھاک. پہلے میرا خیال ہے سمر کیونکہ ویکیشن چل رہی ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت تو اسکولوں میں ذرا چھٹیاں سی ہیں. اب ایسے میں بچوں کے پرسپیکٹیو سے آپ ذرا رائے ضرور دیجیے گا, کیا کرنا چاہیے تاکہ بچے کنیکٹڈ بھی رہیں, اس ٹائم کو یوٹیلائز بھی کریں, اور ہم اس افیکٹو یوٹیلائزیشن آف ٹائم بلکہ کہہ دیتے ہیں بچوں کے لیے, وہ کیا ہونا چاہیے ان سمر ویکیشنز؟ اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو رائزنگ پاکستان اور پوری جو ہے بی ٹی وی ہوم والوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ ہم اس کے تھرو ایک میسیج کنوے کر سکیں, اپنی کمیونٹی میسیجز کنوے کر سکیں. جیسے اپنے طور پر تو ہر کوئی, جیسے آپ نے کہا کہ کوشش کر رہا ہے, لیکن جو کوشش کر رہا ہے وہ پازیٹیو طریقے سے ہر جگہ پہنچے, ہر ادارے میں پہنچے اور ہر پیرنٹس کو پہنچے کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کریں. جیسے آپ نے ابھی سوال کیا سمر ویکیشن کے حوالے سے, یو آر ویری ویری رائٹ. یقین کریں جب ادارہ بند ہو جائے اور ایجوکیشن کی ایمرجنسی نافذ ہو, 1.8 ملین بچے آپ کے اسکول سے باہر ہوں اور ہم ان بچوں کو اسکول میں لے کر جو آئے ہیں وہ بھی آنے کے لیے تیار نہ ہوں, ایون سب کچھ پرووائڈ ہونے, 1 عام ڈسٹنس کے اوپر اسکول ہے, اگر اس پر بھی آنا نہ چاہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں اس کے لیے ایک کوسچن ریز ہوتا ہے ہمارے لیے ایجوکیشنسٹ کے لیے کہ ہم کیا اسٹریٹجیز پلان کریں کہ بچہ اسکول سے, ایک استاد سے ایون چھٹیاں بھی ہو جائیں دور نہ ہو. کیونکہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ اسکول بچے کا سیکنڈ ہوم ہے, وہاں پر وقت گزارتا ہے, وہاں سے سیکھے گا یا اپنے پیرنٹس سے سیکھے گا, اپنی کمیونٹی سے سیکھے گا. جب تک ہم نے ان کو لنک نہ کیا اور ہم نے سردیوں اور گرمیوں کی چھٹیاں دے کر ان کو آزاد پنچھی کر دیا کہ آپ جی موبائل, یقین کریں کورونا کے بعد آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایجوکیشن میں کتنا پیچھے رہ گئے. اچھا. اور ہمارا بچہ جو ہے وہ پیرنٹس کو بھی, ایون میں نے ابھی اس پروگرام کے تحت یہ بھی ریکویسٹ کرنی ہے ہمارے جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں کہ یقین کریں ہم پیرنٹس کو خاص طور پر اب کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ ہمارا نیشن, میں ان کا بچہ نہیں سمجھتی, میں کہتی ہوں آپ کے پاس جو بچہ ہے وہ ذمہ داری سب کی ہے, یہ نیشن کا بچہ ہے, اس کی امانت ہے, ہمیں اس کو تیار کرنا ہے, سردی گرمی سے نہیں, ڈرانا نہیں ہے ان کو. ابھی تو ماشاءاللہ ہمارے جو فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب ہیں انہوں نے جس طریقے سے ایگزامپل سیٹ کر دیا ہے, پوری دنیا میں ہمارا نام فخر سے بلند کر دیا ہے. تو ہم نے اس ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا, یوٹیلائز کرنا ہے. ہمارے بچوں کے اندر وہ سکلز بھی آنے چاہیے, ان کو لنک کرنا ہے تاکہ دیکھیں کمپنی ریئلی میٹرز. آپ یقین کریں اگر ایک عام بندہ ہے اس کو 10-12 پڑھے لکھے لوگوں میں بٹھا دیں گے تو انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ ڈسکشن کر کے سیکھے گا. تو کمپنی جو ہے وہ ریئلی میٹرز. اب بچے ہمارے اسکول سے دور ہوئے ہیں تو گھروں میں آ گئے. اب گھروں میں کیا ہے, کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, موبائل ہے, فن ہے, سونا ہے, پوری رات جاگنا ہے, ان کی کوئی بھی پلاننگز نہیں ہے. تو میں یہاں پر ایک اپیل بھی کرنا چاہوں گی, ایمرجنسی طور پر اداروں کو بھی گائیڈ کروں گی, پیرنٹس کو بھی گائیڈ کروں گی کہ بچوں کو لنک رکھیں, بچوں کا ایک پلان بنا کر دیں. جیسے آپ نے اکثر کیڈٹ کالجز میں سنا ہوگا, میں تو روٹین ہوتی ہے صبح سے شام تک, وہ صبح سے لے کے شام تک صبح اٹھتے ہیں, اب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. میں چیف کوآرڈینیٹر رہ چکی ہوں ایک کیڈٹ کالج کی, تو وہاں پر نا مجھے لگتا تھا کہ یہ صبح سے لے کے شام تک نا بس یونیفارم بدل رہے ہیں بچے, ادھر آ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں. اچھا مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ ان کو بزی رکھنا کتنا ضروری ہے, بزی رکھنا ضروری ہے. تو پھر میں نے جب ڈے اسکول اوپن کیا تو میں نے ایک پلان بنایا, صبح سے اٹھنے تک رات سونے تک. مدر کو کوآرڈینیٹر بنا دیا. میں نے کہا اب تم ماں نہیں رہی, میرے اسکول میں آ گئی, اب تم کوآرڈینیٹر ہو بچے کی. تم نے جسٹ کیا کرنا ہے, بچوں کو فالو اپ کرنا ہے کہ بچہ صبح اٹھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, ناشتہ لازمی ہے. ہماری انگریزی مائیں ہیں, بچہ کہہ دے نہیں کرنا تو اوکے, ہم تو دیسی ماؤں کے پلے میں بچے ہیں, اماں نے پراٹھے کے علاوہ کبھی وہ یقین کریں وہ بس پیسے دے دیے یا اس طرح. میں اس پر بھی اپنے بچے کے لیے ان سے بھی لڑائی کرتی ہوں اس بات کے لیے کہ یہ میرا بچہ ہے, اس کو ہیلدی فوڈ دیا کریں, لنچ دیا کریں. اچھا یہ میں نے ڈیلی روٹین بنا کے دی ہوئی ہے, صبح اٹھنے سے رات سونے تک, اور اس میں کرنا کیا کیا ہے, جو پکایا ہے کھا لینا. 5 مارکس ہیں اس چیز کے. اچھا اب دیکھیں, اب اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ نے نا پنشمنٹ نہیں دینی, پنشمنٹ بالکل نہیں دینی چاہیے. 1 سے 4 سال یعنی 1 سے 4 ایئرس تک بچہ, آپ میں بایولوجسٹ بھی ہوں,
نروس جو آپ کا نروس سسٹم ہے اس میں وہ لنک کر رہا ہوتا ہے، وہ نیورون جو ہیں وہ جنکشن بنا رہے ہوتے ہیں، وہ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی گھر کی چیزیں، اسکول کے ٹیچرز کا بیہیویئر وہ لنک کر رہا ہوتا ہے. ہم کیا پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں، یہ نفرت پھیلائے گا یا محبت؟ تو محبت کا پیرامیٹر زیادہ کر دیں. دیکھیں سزا اور جزا تو قرآن میں بھی ہے، تو آپ نے سزا کس طرح دینی ہے، نمبر کاٹ لیں. 5 نمبر دیے ہیں، اگر بچہ فالو اپ نہیں ہے، پیرنٹس کو فالو نہیں کر رہا، یقین کریں والدین آ کر مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا یہ میرا بچہ ہے، اس کو ہاتھ مت لگانا، حتیٰ کہ اسکول والوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا میں اس کو سمجھاؤں گی، میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں، بس آپ نے فالو اپ میں رہنا ہے اور نمبر آپ نے دینے ہیں بچے کو. جو پکایا ہے، کھا لیا ہے، اپنی چیزوں کو مینج کیا ہے، کبرڈ کو مینج کیا ہے. ابھی بھی سمر ویکیشن ہوئی ہیں تو میں نے پورا ان کو پروگرام بنا کے دیا ہے ڈیلی وائز. اچھا ایک اور آئیڈیا یہاں پر بات کرنا چاہوں گی کہ میں نے کوآرڈینیٹر بھی بنا دیا، 5 مارکس بھی دے دیے. اب جس دن میری پی ٹی ایم ہوتی ہے رات کو بچے نا ماں کے پاؤں میں پڑے ہوتے ہیں، مما پورے نمبر دے کر آنا. بیسٹ اسٹوڈنٹ سیش دیتی ہوں، پورے اسکول کو کھڑا کرتی ہوں. میں مارکس کو سائڈ پہ کر دیتی ہوں. پہلے کہتی ہوں آ جاؤ جی جو پیرنٹس کے فرما بردار ہیں. بہت ضرورت ہے اس چیز کی، بہت ضرورت ہے. پیرنٹس کی طرف لنک کرنا، استاد کی طرف لنک کرنا، یہ سیف سائڈ ہے بچوں. صحیح بات ہے. ہم بچوں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے. ہم اگر روحانی ماں باپ ہیں تو دل تڑپ رہا ہے ہمارا کہ یہ ماں باپ کر کیا رہے ہیں میرے بچے کے ساتھ. آپ گرمیوں سردی کی چھٹی دے رہے ہیں، وہ گلی میں کھیل رہا ہے، وہ بائک لے کے جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ کر رہا ہے، کتنے بچے اس کی نظر ہو جاتے ہیں. تو obviously اگر آپ ویکیشنز میں بچوں کو ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے، احساس نہیں اپنے اندر لائیں گے، بچوں کے اندر احساس ڈیولپ نہیں کریں گے، تو ہمارے بچے بیسیکلی اب اس کے بعد جب روٹین میں آ بھی جائیں گے تو کیا روٹین میں آئیں گے. ہیبٹس تو ان کی 2 3 4 مہینے کے لیے جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی نا، وہ سردیوں کی بات ہو یا گرمیوں کی چھٹیوں کی بات ہو. اچھا سکینہ صاحبہ، اب ذرا آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بھی بات کرتے ہیں. ذرا آپ اپنا کام سے بھی ضرور بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کیسے ان بچوں کو اسکول کی طرف لایا جا رہا ہے، کس طرح سے ان کے فائنینسز مینیج ہو رہے ہیں سو دیٹ موٹیویٹڈ رہیں اور پھر کنسسٹنٹ بھی رہیں انشاءاللہ. اچھا ابھی جو آپ نے بہت جیسے میں نے ابھی ذکر کیا اپنی پہلی بات میں کہ 1.8 ملین اگر بچے باہر ہیں تو ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے. 1 arm ڈسٹینس پہ اسکول اوپن ہونے چاہیے. ابھی جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں ایون یہاں پر ہمارے اسکول کو یوز کیا جا سکتا ہے. اگر گرمی زیادہ ہے تو ایوننگ اسکولز اوپن کر دیں. ہم پوری ٹیم تیار ہیں اس چیز کے لیے. ہم نے دیکھا کہ بچے نہ مانگنے کی طرف ہیں، چھوٹے چھوٹے بیلونز لے کر ننگے پاؤں. تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ بچہ پڑھنے کی سٹیج میں ہے، تو ان کو جب ہم آفر کرتے تھے نا تو وہ بھاگ جاتے تھے. تو بات یہ سمجھ آئی، پکڑ کے کچھ بچوں کو ہم نے کنوینس بھی کیا کہ آ جائیں. اچھا گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کوئی بات نہیں کرتا، کیسے پکڑ کے لے آئیں؟ ان کے ماں باپ کے لیے تو وہ روزگار ہے، ماں باپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ کما کر لا رہا ہے. جب چلے ماں باپ کما بھی رہے ہیں تو وہ 4-5 بچے پیدا کر کے لٹرلی اس مقصد کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ بچے کما کے لائیں گے گھر. پہلے ان پیرنٹس کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو ان کے گھروں میں جانا بھی ہوگا اور ان کو نوٹسز بھی سرو کرنے ہوں گے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں ہم بھوکے مر جائیں. اچھا بھوکے کیسے مریں؟ پھر ہم نے یہ بھی انتظام کیا، ان کو ایڈ نہ دیں. کسی غریب بچے یا غریب کو دیکھ لینا، آپ ان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو آپ روزگار دیں، کسی کو ریڈی بنا دیں، گھر میں بیٹھے ہوئے نا سکون کے ساتھ، ان کو تو کوئی فکر نہیں ہے نا بچہ ضائع ہو رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، ان کے لیے تو وہ روزگار ہے. تو میرا سجیشن یہ ہے کمیونٹی کے لیے کہ ہم ایسے سیل بنائیں، ایریا وائز بنائیں، کچھ لوگوں کو اس میں شامل کریں، ایسے لوگوں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں، ان کو پکڑیں. ہمارا قوم کا بچہ وہ بیگر بنا رہا ہے، چور بنا رہا ہے، اور اس کمیونٹی کا بدلہ لینے کے لیے وہ ریڈی ہو رہی، نسل سے نسل تیار ہو رہی ہے. تو اس ہب کو، جیسے وہ کہتے ہیں نا مکھیوں کا چھتا ہے، وہاں پر جائیں، ان کو روزگار دیں، ان کو کنونس کریں اور پھر ان بچوں کو لے کر آئیں. آلسو ٹھیک ہے روزگار دیں، اپنی جگہ پہ بات ہے ساری، دینا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. جو جس کی استطاعت تو کوئی کر سکتا ہے کرے، زیادہ سے زیادہ ہم جتنے ان فیکٹرز کو کم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے اسکول جا سکیں. بٹ اسٹل اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ انلیگل ہے. 18 سال سے کم عمر بچے، آپ اگر چھوٹے بچوں کو، ہم تو 7-8 سال کے بچوں کو، میں 6 سال کے بچوں کو ہوٹل پہ کام کرتے ہوئے دیکھتی ہوں، چائے لے کے جانا دے جانا، تو دیکھیں یہ تو ہے ہی انلیگل نا. آپ بھوکے رہ رہے ہیں گھر کے اندر، آپ کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، یہ ایک الگ فیکٹر ہے. اس میں ہمدردی ہے، آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیے جتنی جس سے ہیلپ ہو سکے ہو. بٹ اس کو لنک کرنا اس چیز کے ساتھ کہ کم عمر بچوں کو آپ لوگ روزی کمانے کے لیے باہر بھیج دیں کیونکہ آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اس کو لنک کرنا غلط بات ہے. یہ ایک الگ فیکٹر ہے، وہ ایک الگ فیکٹر ہے. تو جو انلیگل ہے وہ انلیگل ہے ان اینی سچویشن، کوئی بھی کنڈیشن. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ ایک تو میں نے گراؤنڈ ریئلٹیز بتائی، بچوں کو ہم لے کر آ رہے ہیں،
ایون آرفن بچے ہیں, ایک مدر آ گئی ہیں تو میں ایک بچے کا ایڈمیشن کروانا چاہتی ہوں, میرے 4 بچے ہیں, پیچھے 5 بچے ہیں, وہ نہیں پڑھا سکتی. میں نے کہا پہلے وہ 4 بچیاں لے کر آؤ. اوکے. میں اس بچی کو, ایون بہت ساری فیملیز ایسے ہی ہیں کہ ہم نے اپنے طور پر ٹیچرز نے کوئی بکس لے کر دے رہا, کوئی یونیفارم. اتنا ہماری قوم کے اندر جذبہ ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے. ہم اس پلیٹ فارم کو یوز نہیں کرتے. کسی کو کھانا دینے سے زیادہ بہتر ایجوکیشن دے دو. صحیح بات ہے. اور یہ سنت نبوی بھی ہے, اور ساتھ میں ہم تو ماشاءاللہ ایجوکیشنسٹ ہیں. ہم اب صدقہ جاریہ کیا ہے ہماری طرف سے, ایجوکیشن, تعلیم. میں کہہ رہی ہوں کہ 3 منتھس کی جو چھٹیاں ہیں ورچوئل کلاس روم ہونے چاہیے. ایون میں نے اپنے اسٹاف کو انسٹرکشن دی ہے, میرا بچہ فری نہیں رہے گا گھر میں. آپ نے آن لائن واٹس ایپ پر 3 مہینے ان کے ساتھ لنک رہنا ہے. وہ کر کیا رہے ہیں, وہ موبائل پر تو نہیں زیادہ جا رہے. یقین کریں میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں 3 سے 4 میرے جو سے ریلیٹڈ ہیں. بچے جو ہیں نیوروفوبیا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں وہ اپنی ہی دنیا میں چلے گئے ہیں, اور وہ باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو مارنا ہے, اس کو مارنا ہے. میرا یہ لائیو سیلف ٹاک ہو رہی ہے بہت جی. زیادہ. تو وہ بچے جو ہیں وہ آپ کے بالکل اس کمیونٹی سے کٹ ہو گئے. وہ ایک بچہ ضائع ہو گیا نا, سمجھیں وہ کس کی لاپرواہی ہے, پیرنٹس کی. آپ پلے گروپ کا بچہ, اتنا چھوٹا سا معصوم بچہ, آپ کیسے اسے موبائل دے سکتے ہیں؟ اچھا, میں کل ہی ایک اس حوالے سے ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ایک بچہ لٹرلی بالکل چیخ رہا تھا اور رو رہا تھا, اور ایسے کہ جیسے اس کو کسی نے مارا ہو یا اس کو بہت زیادہ چوٹ لگ گئی ہو. تو وہ جب پتہ چلا تو وہ یہ کہ پیرنٹس نے 2 منٹ کے لیے فون لیا. چھوٹا بچہ, کوئی میں 3-4 سال کے بچے کی بات کر رہی ہوں. ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے. اور وہ شعیب لٹرلی وہ اس کے پیرنٹس تو کیا کریں, بچہ اس طرح سے رو رہا کہ سمجھ نہ آئے کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا. آپ نے اپنے اس فینٹیسی ورلڈ سے ڈسکنیکٹ کیا ہے نا. جی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایسے پروگرام, ایسے انٹرسٹنگ چیزیں, سمر کیمپس, لائک وہ ایریا ہے ان بچوں کو کھیلنا کودنے میں ہی سکھا دیں ہم. ٹی وی ٹائم ہے, ہمارے سپروائز انوائرمنٹ میں رہیں گے. میں کہتی ہوں کہ آج کل والدین کے پاس میرا بچہ سیف نہیں ہے. میں لٹرلی اس پروگرام کے تھرو میں میسیج کروں گی, نہ کھانے کے لحاظ سے, نہ پینے کے لحاظ سے, نہ کاؤنسلنگ کے لحاظ سے, تو ہماری سروسز لازمی لیں. 1 arm ڈسٹینس پہ جو ادارے ہیں, میں اپیل کروں گی رانا سکندر صاحب کو, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کل ہی بات ہوئی کہ 600 ملین جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے لیے. بہت اچھی بات ہے. دیٹ از فار دی لو انکم اسکول اسپیسیفکلی؟ نو, اونلی فار گورنمنٹ اسکولس. ٹھیک ہے. جو ہمارے جو لو انکم اسکولز ہیں وہ اپنے طور پر ہی سروائیو کر رہے ہیں. آپ سمجھیں کہ وہ بہت ساری مشکلات, اگر پیرنٹس کی مشکلات ہیں اس ادارے کی لو انکم اسکولز کو امپاور کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میں بالکل یہ پوائنٹ پر آنا چاہ رہی تھی کہ سب سے امپورٹنٹ, سب سے پہلے بات یہ سمجھنا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو بچے جاتے ہیں, اگر وہ غریب کا بچہ ہے ڈیفینیٹلی وہ ادھر جاتا ہے, اچھی فیملیز کے بچے جاتے ہیں. صرف ہمیں ان بچوں کو نہیں دیکھنا, ہمیں اوور آل پوری قوم کے بچوں کو دیکھنا ہے. یہ ہمارے ستیلے تھوڑی ہیں, یہ بچے ہمارے بچے ہیں. صحیح بات. اور جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ گورنمنٹ میں ان کو ایڈمیشن بھی نہیں ملتا. میں آپ کو سچی بتاؤں, کہتے ہیں بس ایڈمیشن کلوز ہے. وہ بچے پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ میڈم اس طرح ہو گیا. مجھے آج سے یہ لائک میں آپ کو کہوں کہ 5 years بیک بات کر رہی ہوں, 6 years کرونا سے پہلے, ایک بزرگ سے بندے آئے میرے پاس, چاہے وہ سن بھی رہے ہوں, تو انہوں نے کہا جی میں اپنے بیٹے کو, پوتے کو پڑھانا چاہتا ہوں, لیکن گورنمنٹ اسکول میں تو جگہ نہیں ہے, ان کو بھیج دیا. تو بیٹیاں بھی پڑھانا چاہ رہا تھا, پوتیاں, لیکن میں پڑھا نہیں سکتا. میں نے کہا کتنی ہیں پوتیاں؟ کہتے 3 ہیں. میں نے کہا پہلے ان کو لے آؤ. اچھا فیس کتنی؟ میں نے کہا اچھا اس پوتے کی کتنی فیس دینی تھی؟ میڈم آپ بتائیں. میں نے کہا آپ نے بتانی ہے فیس. تو کہتے ہیں میں تو 2-3 ہزار میں دوں گا اپنے پوتے کے لیے, دینے کے لیے تیار ہے. میں نے کہا ان کی کوئی فیس نہیں, آپ سمجھو کہ پوتے کی فیس دے رہے ہو, ان کی کوئی فیس نہیں ہے. آج وہ بچے ماشاءاللہ کالج میں ہیں بچیاں, ماشاءاللہ. تو کئی ایگزامپلز ہیں اس طرح کی. تو ہمیں ضرور ایک کوآرڈینیٹر بنایا جائے ایریا وائز. میری وش ہے یہ, گورنمنٹ سیکٹر ہم سے کوآرڈینیٹ کرے. جو گورنمنٹ کا بچہ ہے وہ بھی میرا بچہ ہے. صحیح بات. اگر میں ایز اے سائنٹسٹ کام کیا, میرا کلاس KG کا بچہ پریکٹیکل کر رہا ہے, تو میں کیوں نہیں چاہوں گی, AI کے ساتھ مقابلہ ہے ہمارا, روبوٹکس کے ساتھ مقابلہ ہے. ویسے تو اللہ نے جو برین دیا اس کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا, لیکن ہمیں اپنی نیشن کو اس لیول پر تیار کرنا ہے. تو ایسے کریں, کوآرڈینیٹرز بنائیں, ہمیں اس میں انوالو کریں, بچے کو سرو کریں, کاؤنسلنگ سیل بنائے جائیں, پیرنٹس کو گائیڈ کیا جائے, بچے کو گائیڈ کیا جائے, اس موبائل سے بچے کو دور کیا جائے. میں نے پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی بہت ساری ویڈیوز بنا کے پیرنٹس کو گائیڈ کیا ہے. چائلڈ لاک لگائے جائیں. بچے کی ذہنی نشو و نما کے لیے اس فضول موبائل کی ویب سائٹ وزٹ کرنا یا ادھر جانا, میں کہتی ہوں کہ اس سے بڑی موت کچھ بھی نہیں ہے.
पेरेंट्स अपनी आंखों के सामने बच्चा लेट कर उस चीज़ को देख रहा है और वो उसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बच्चे का दिमाग है इतना सा, आप इतने मैच्योर बंदे हैं, अच्छा चला वो बच्चा रहा है आपको, सही बात आप सोच रहे हैं, पेरेंट्स को सोचना चाहिए। अच्छा 5 से 6 साल का बच्चा कह रहा है नो मैं ये लूँगा, अच्छा मैं ये चीज़ पहनूंगा, मैं ये करूँगा, मैं मुझसे मोबाइल नहीं आप ले सकते। 6 साल का बच्चा, 40 साल के बच्चे का क्या मुकाबला आपके दिमाग का। सही बात है। तो आप उनको गाइड करेंगे। अच्छा मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊँ, ये जो मैं एक दफ़ा किसी गांव में गई ना, तो आपको पता है दवाई मेडिसिन वगैरह लेते हैं ना, तो वो हकीम जो है ना वो पूरी लेन में बैठे होते हैं, तो मैं भी उसमें बैठी हुई थी, एक बूढ़ी सी औरत भी बैठी हुई वहाँ पर, तो मुझे पूछा तो मैंने उनको बताया कि मैं टीचर हूँ, इस तरह करके। टीचर बनना तो नहीं था लेकिन मैं बनी हूँ। सही। तो बात हुई नमाज की, तो कहती हैं कि बेटा, मैंने कहा हाँ नमाज तो वाकई डेफिनेटली फ़र्ज़ है, पढ़नी चाहिए। तो कहती कैसे पढ़नी चाहिए? मैंने कहा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो पढ़नी है, हमारे लिए फ़र्ज़ है। कहती है बेटा डर से नहीं पढ़नी चाहिए, मोहब्बत में पढ़नी चाहिए। वाह। डर, अल्लाह ने कुरान पाक में बार बार अगर डर बताया है ना, तो साथ ही अपनी मोहब्बतें भी लुटा दी हैं। अगर कुरान पाक का तर्जमा पढ़े ना तो अल्लाह, मैं तो कहती हूँ अल्लाह पर प्यार आ जाता है। आप अल्लाह की मोहब्बत में झुकें, डर से नहीं। अब मैं उसको लिंक करूँगी अपने बच्चों से, स्टूडेंट से। आप मार से नहीं, उनको प्यार से। आप अपना हक ही नहीं अदा करें एज अ वालिदैन, एज अ टीचर। अगर आप वेल प्रिपेयर टीचर नहीं हैं, आते हैं तो वो अपनी डिप्रेशन, गुस्सा सारा बच्चों के ऊपर निकाल कर चले जाएंगे। भाई बच्चा क्या सीख रहा है, क्या सीख रहा है? आप अपने तौर पर अपना फ़र्ज़ अदा करें तो यकीन करें बच्चा आपके खिलाफ जाता ही नहीं है। तो वैसे वाकई ऐसे होता है उसके दिल में रिस्पेक्ट इतनी होती है ना कि वो सर नहीं उठाता। आप चाहे उसे आप पनिश भी कर लें, यकीन करें वो बच्चा सर नहीं उठा, उसको पता है ये मैम राइट है। टीचर्स का बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर होना, कनेक्ट करना, ये कितना ज़रूरी है? बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। हमने जो दौर देखा है ना, मैं इस पे झूठ नहीं बोलूँगी, बट ये दौर वाकई मुझसे, मेरे जनरेशन के जितने बच्चे रिलेट करते होंगे कि हमने अपने टीचर के साथ कनेक्ट नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि वो दौर ही ऐसा था कि वो टीचर वाकई जो घर की फ्रस्ट्रेशन जितनी होती थी ना, वो फ्रस्ट्रेशन लेके आते। तो लिटरली क्लास के अंदर डिस्कशन हो रही थी, आज लगता है मैम लड़की आई हैं, आज अपनी सास से लड़की आई हैं, आज अपने मियाँ से लड़की आई हैं, आज अपनी अम्मी से। और हम लिटरली बात भी कहते थे आज अम्मी ने इनको मारा है। यार मैं आज आपको अप्रिशिएट करूंगी, माशाल्लाह बहुत आप लोग टैलेंटेड लोग भी हैं। और मज़े की बात यह है कि सुपरफिशियल बातें नहीं हम कर रहे हैं, हम हर दिल की बात कर रहे हैं। हम ऐसे दौर से ऐसे टीचर से पढ़े हैं तो यकीन करें कि ऐसे लगता था कि वो हमारे फेस की तरफ देखेंगे ना, अगर हम इनके बारे में बुरा जानेंगे ना तो उनको पता लग जाएगा। वो रिस्पेक्ट का रिश्ता में पता जाता था। रिस्पेक्ट का एक रिश्ता था और अथॉरिटेटिव था टीचर पूरा। उसमें जब पूरी अथॉरिटी उसको दे दी, पेरेंट इवन हम भी उस सफ़र कर रहे होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मॉनिटर थे और सबसे ज़्यादा जो लाइक बच्चा था उसको ज़्यादा टॉन्ट का सामना करना पड़ता था। और इवन मैं तो कहूँगी कि मैं एक टीचर्स को कहती थी कि लगता है इसकी सास से मेरी शक्ल मिलती है क्योंकि बदनाम खामखा। मैंने कहा लगता है स्पेशली लोग भी फील करते थे, क्योंकि मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल से कॉलेज यूनिवर्सिटी तक बेस्ट डिबेटर रही हूँ। यूनिवर्सिटी में टॉप किया और ख़ुद स्पीच अपनी लिखी। और यूनिवर्सिटी के दौरान ही वायलेंस अगेंस्ट वुमेन दारुल उमान और जेल के सर्वे किए डॉक्टर नवीदा ज़ियाज़ के साहब के। साइंस में क्या कर रही हो तुम, सोशियोलॉजी की थी वो, तुम आर्ट्स में आओ। लिटरली मैं उस वक्त मुझे लग रहा था कि मैं साइको हो गई हूँ रो रो के, जब मैं दारुल उमान में जाती थी, जेल में जाती थी। यकीन करें हमें ना अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए। मैं जाती हूँ, मैं कॉलेजेस में जाती हूँ, बच्चियों से बात करती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब वो बच्ची मेरी बात गौर से सुनते हैं कि भाई अपनी ज़िंदगी को कैसे सेट करना है, कैसे कॉन्फिडेंस देना अपनी फैमिली के ऊपर। मैं उनको इतनी खबरदार ये ना कहना दारुल उमान चली जाऊँगी, जेल चली जाऊँ, जेल तो नाउज़ुबिल्लाह कोई नहीं, दारुल उमान चली जाऊँगी अगर मेरे साथ ऐसे किया, कभी ना जाना, दैट इज़ मिनी जेल, कभी भी ना जाना। तो वो फिर मैं लिखती थी कि एक बेटी है, उसके कितने रिश्ते हैं, बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता, उसकी बहन का रिश्ता, माँ का रिश्ता, यानी कि इतने रिश्ते मिलकर भी अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे ना तो कुछ प्रॉब्लम है। फियर ना प्रोड्यूस करें, आप उनके साथ दोस्ती करें, उनके दिल की बातें, बच्चा डरे नहीं।
اور ظاہر سی بات ہے بچہ جب ڈرے گا نہیں تو اس کو اسپیس ملے گی، اسپیس ملے گی تو بچہ آپ سے بات کرے گا، وہ کنیکٹ کرے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وقت بڑا مختصر تھا. سکینہ صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کریں، بٹ بہت اچھا آپ کام کر رہی ہیں. اسی جذبے کے ساتھ کام کرتے رہیں تاکہ، اور بہت سارے لوگ، تمام لوگ اسی جذبے کے ساتھ کام کریں تاکہ ہمارا کوئی بچہ اسکول سے باہر نہ رہے. اور ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے. بچے ہمارے جو ہے نا پاکستان کے بس ایمرجنسی نافذ کرنی ہوگی، اور یہ سمر ویکیشن جو ہے ان کو پازیٹیولی یوٹیلائز کریں، ان کو آباد کریں، ان کو غیر آباد نہ کریں. چھٹی ضرور ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ بگڑ جائے، تو اس کو آپ نے واقعی ایز اے رسپانسبل پیرنٹ آپ نے اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا. سکینہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. ناظرین بریک سے واپس آتے رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں دو طرفہ تعلقات کی، دو ملکوں کے تعلقات کی، جس میں اسپیسیفکلی ہم بات کرتے ہیں کیسے ہم اپنے ٹریڈ کو بڑھا سکتے ہیں، ٹریڈ والیوم کو بڑھا سکتے ہیں. چونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک کو جب پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اچھا کیا ہیں وہ ایونیوز ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات کی، اس میں آج ہم بات کریں گے پاکستان اور ازبکستان کی. فیبرری میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب گئے تھے وہاں پر، اور بزنس ڈیلیگیشن بھی ساتھ گیا تھا. اور اس میں جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس والیوم کو بڑھانے کی بات ہے وہ ہوئی تھی. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو لگ بھگ $400 ملین کے جو ٹریڈ والیوم ہے وہ ہے، اور اسے بڑھا کر $2 بلین تک لے کر جانا ہے. اب ظاہر ہے اس میں بہت سی کنٹریبیوشنز ہیں جو کہ ریکوائرڈ ہیں. پاکستانی نوجوان کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کیسے انٹرپرینیورز کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو آج ایک ایسے ہی شخصیت ہمیں جوائن کیا جو کہ ایک تو اس وفد میں ساتھ گئے تھے اس وزٹ پہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ جو ان کی اپنی کمپنی ایز این انٹرپرینور جو وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں. آج ہم اس سے متعلق بات بھی کریں گے کہ کیسے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اکرام اللہ جویا صاحب، اور جو کمپنی وہ چلا رہے ہیں جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ان زر مبادلہ. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ خیریت. گریٹ ٹو ہیو یو جی. یہ وزٹ کیسا رہا تھا؟ تھوڑا ٹائم تو گزر گیا بٹ اسٹل تھوڑا سا اگر بتا سکے تو ریکیپ کرتے ہیں، اسپیشلی پروگریس کے پرسپیکٹیو سے بھی بات کریں. دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو وزٹ ہوا ہے اس میرے لیے بڑا یونیک ایکسپیرینس تھا، اور بڑا یادگار اس لیے تھا کیونکہ وہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا ایز اے بزنس مین جو ہے وہ کسی بھی کنٹری میں جانا، اور ایکسپورٹ کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے آرڈرز جو ہے وہ لینا. وہ پہلا ایکسپیرینس جو ہے وہ تھوڑا سا پریشر بھی ہوتا ہے، فیملی کی طرف سے بھی پریشر تھا کہ آپ فرسٹ بزنس ٹرپ پہ جا رہے ہیں تو وہاں سے کوئی MOU سائن کر کے آنا ہے. تو میرے کزن اور دوست جو تھے اسامہ ارشد عباسی، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کہہ رہے تھے بھائی اگر ایگریمنٹ نہ ہوا تو واپس آپ نے نہیں آنا. مجھے وہ سب سے زیادہ ان کی وجہ سے ڈر تھا کہ وہ مجھے پاکستان انٹر جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. تو وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ 2 MOU سائن کیے، دونوں جو ہے وہ ایگرو پروڈکٹس کے حوالے سے تھے. پاکستان کا جو آم ہے وہ ابھی سیزن اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے، تو وہ پہلے ہمیں یہ لگتا تھا کہ وہ صرف پاکستان کے اندر ہی اس کی شہرت ہے، پوری دنیا میں اس کی شہرت ہے. وہاں پہ ازبکستان میں جب میں لوکلز کے ساتھ ملا تو لوکلز کے ساتھ مل کے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ بھی بھیجیں نہ بھیجیں، ایکسپورٹ کریں نہ کریں، آم ضرور ایکسپورٹ کریں. وہ تو ویسے ہی میری پروڈکٹ لسٹ میں پہلے ہی سر فہرست تھا آم. تو وہاں پہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں ہے پاکستان کے جو ایگرو پروڈکٹس ہیں، جس میں آم ہو گیا، چاول ہو گیا، دیگر ایسے ایگرو پروڈکٹس ہیں جن کے اوپر میرا فوکس ہے. جو میری امپورٹ ایکسپورٹ کی جو کمپنی ہے، شروع میں فیملی بزنس تھا، ہم لوگ کئی نسلوں سے جو ہے وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں، تو یہاں پہ گرو کرتے تھے اور لوکل مارکیٹ میں ہی اس کو سیل کرتے تھے. تو اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے آئیڈیا آیا، ابو کے ساتھ ڈسکس کیا، انہوں نے بہت سپورٹ کیا. جو الحمدللہ ابھی تک جو کامیابیاں ہیں وہ ابو کی وجہ سے ہیں، اور ان کو ہی میں کریڈٹ دینا چاہوں گا. تو یہ فائدہ ہوا کہ اس کو ہم نے ویلیو ایڈیشن کر کے جب ایکسپورٹ کے لیے پیش کیا، وہاں پر جو ہماری B2B میٹنگز تھی پرائم منسٹر کے ساتھ جو وفد تھا اس میں میں گیا ہوا تھا. وہاں پہ ایز اے انٹرپرینور وہاں پہ مواقع بہت اچھے تھے. وہاں پہ ہم نے جب انٹروڈیوس کروایا، اپنے پروڈکٹس انٹروڈیوس کروائے، تو وہاں کا جو بائر تھا نا، امپورٹرز تھے، ان کا بڑا انٹرسٹ تھا پاکستان کے پروڈکٹس کے حوالے سے. تو ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں وہاں سے بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، آم بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ چائنا سے آم ایکسپورٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ پہنچ رہا ہے. لیکن جو پاکستانی پروڈکٹس کی جو کوالٹی ہے وہ دوسرے ممالک کے جو پروڈکٹس ہیں ایگرو پروڈکٹس، خاص طور پہ ان کا جو ذائقہ ہے، جو لذت ہے، وہ میرے خیال میں خطے میں اور کہیں نہیں آپ کو ملتی. تو یہ بڑا زبردست ہے. اور وہاں پہ ازبکستان میں مجھے یہ فائدہ ہوا کہ پہلے وہاں پہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو چکا تھا لوگوں میں، تو ڈیمانڈ بھی وہاں پہ تھی، اور اس ڈیمانڈ میں پھر جب آپ جاتے ہو تو آپ کو بزنس کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. بشرطے کہ اب کسی اور جگہ پہ آپ جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے، اپنا پروڈکٹ جو ہے اس کو لانچ کرنا ہے، اس کے بارے میں بتانا ہے. عام طور سے ہر جگہ پہنچ چکا ہوگا، پہنچ چکا ہے، اس کا ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہو چکا ہے. اور عام جو ہے وہ یہاں پر بھی ابھی مجھے جو ہے ڈیمانڈز آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یار کب
पेटी जो है वो आप भेज रहे हैं हमारे पास, तो अभी भी मेरा इनबॉक्स जो है वो भरा पड़ा है ऐसे फरमाइशों के साथ। तो यहाँ भी जिसको हम- मालूम हो कि आप काम करते हैं ऐसा कि आप बाहर पहुंचाते हैं, वो कहेगा उज़्बेकिस्तान तो भिजवाओगे से भिजवाओगे, जरा गिलगित तो भिजवा दो, जरा बिल्कुल। पेशावर तो भिजवा दो, जरा बिल्कुल, अब कराची तो भिजवा दो। सारी जगहों से यही होता है। पहले हम लोग जो है वो मुल्तान वाले दोस्तों को कहते थे कि यार सीज़न आ गया, सलाम करते थे, वो पहले ही कहते थे सीज़न अभी स्टार्ट होना है। तो मैं भी अभी कह रहा हूँ सीज़न अभी जैसे स्टार्ट होगा तो ज़रूर आपके तोहफे जो हैं वहाँ पर पहुँचेंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त है कि कारोबार के जो मौके हैं ख़ासतौर पर नौजवानों के लिए उसके बड़े मौके हैं, और एक्सपोर्ट में मेरे ख्याल में जो नस्ल दर नस्ल जो लोग बैठे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन नए लोगों के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। हमारे लोग भी इंटरेस्टेड हैं, हमारे नए यंगस्टर्स की जो अब हम बात करें यहाँ पे, वो भी इंटरेस्टेड हैं कि अवेल करें इन अपॉर्चुनिटीज़ को, या अभी तक है कि हमें प्लेट में रख के दिया जाए, जिस तरह आम की पेटियाँ में जाके आम खरीदने के बजाय जी आम भिजवा दो नहीं, क्यों रास्ते बंद कर रही हो नामों की मैं पेटियों रास्ते के? नहीं बंद करी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि क्या पूछना मैं आपसे यही चाह रही हूँ कि क्या वो भी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए उतने ही एंथुसियास्टिक हैं? बिल्कुल आपके सामने मैं बैठा हूँ, ये इसकी मिसाल है और आपके सवाल का जवाब भी है। क्योंकि देखें नौजवान जो हैं वो अब हम जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहे हैं। पहले ये होता था, अभी भी है, जॉब से ज़्यादा हम लोग चाह रहे हैं कि जॉब्स प्रोवाइड करें, और एंटरप्रेन्योर्स का जो जब से ये फ्लो एक चल पड़ा है और इसमें कामयाबियाँ भी आ रही हैं, सक्सेस स्टोरीज़ भी आ रही हैं, तो बड़ी जो है पिच करती हैं नए लोगों के लिए, नए आइडियाज़ के लिए करती हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह से जब 2 एग्रीमेंट्स हुए हैं तो उसके बाद बहुत सारा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आया, और मुझसे जुड़े बाकी बहुत सारे जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, उनमें भी बड़ा कॉन्फिडेंस आया। अब अगर इसी बात को अब मैं आगे बढ़ाऊँ तो हमारे एक दोस्त हैं उसामा अरशद अब्बासी साहब हैं, जिसका पहले भी जिक्र किया। जब मैं वहाँ से आया मैंने कहा भाई मैं तो कर रहा हूँ, 2 एग्रीमेंट हो गए, अब आपने पाकिस्तान में नहीं रहना जब तक आप भी कोई एंटरप्रेन्योर कोई बड़ा बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट ना लेके आए। उन्होंने फिर सोशल मीडिया और अपनी एक पूरी कंपनी रजिस्टर करवाई, तो वो अब बड़ी सर्विसेज अच्छी जो है वो दे रहे हैं। तो लड़के जो आजकल के हैं वो कर रहे हैं काम, लड़कियां भी कर, लड़कियों के बारे में अब मैं आपको बताऊं कि लड़कियों के लिए बिजनेस की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हुकूमत बहुत सपोर्ट करती है आपको। स्पेसिफिकली अगर आप एक्सपोर्ट में जाना चाह रहे हैं, मैं एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में, दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बाकायदा बजट दिया जाता है उनको सपोर्ट करने के लिए। ये अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि तकरीबन 80% 85% जो बिजनेसेस हैं वो इनिशियल स्टेज पर जो है फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक अलमिया है, डिसार्ड हो जाते हैं लोग, उसमें चैलेंजेस आते हैं। मेरे लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि नया कारोबार है, उसको इस्टेब्लिश करना और चीज़ें जो है वो क्वालिटी के मुताबिक जो है वो प्रोवाइड करना। और आई थिंक इसमें प्रोडक्ट भी बहुत मैटर कर रहा होता है इन अ वे कि बहुत से लोग ये कन्फ्यूजन उनके अंदर होती है कि अच्छा मैं ऐसा प्रोडक्ट पिक ना करूं जिसकी एक शेल्फ लाइफ हो, जैसे आप मैंगो या फॉर दैट मैटर जो भी पेरिशेबल आइटम्स होते हैं। सो वो कोशिश करते हैं अच्छा अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ जाना है तो हम वो आइटम पिक करें कि अगर वो रास्ते में कहीं स्टक भी हो जाए हमारा कंटेनर या माल तो मसला ना हो। इज इट द वे? क्योंकि आप तो नहीं कर रहे, आप तो कर रहे हैं पेरिशेबल आइटम्स। देखें ये जो खौफ होता है ना वो हर प्रोडक्ट के लिए होता है, खुदा ना खास्ता कहीं भी नुकसान आपको हो सकता है। पेरिशेबल आइटम तो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, पहले से ही हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं और नेक्स्ट भी होने हैं। और कभी कभी ये भी होता है, अब जो मैंने पहला जो एग्रीमेंट किया उसमें फ्रोज़न मीट जो है उसका एग्रीमेंट था। वो बड़ा मुश्किल प्रोडक्ट है, उसको जो पहुंचाना, डेस्टिनेशन तक पहुंचाना जो है फ्रीज़ करके ले जाना होता है, कहीं भी जो है ख़राब हो सकता है प्रोडक्ट। तो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। जब आप प्रॉफिट की तरफ देखते हैं तो फिर आप रिस्क लेना पसंद करेंगे। आप कहेंगे कि प्रोडक्ट भेजेंगे नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, कारोबार कैसे चलेगा। ये थोड़ी सी चैलेंजेस हैं जिनसे निपटा जाए तो मेरे ख्याल में कारोबार। फ्रोज़न मीट का मैंने बहुत सुना है कि बहुत से मुल्कों के साथ जो हम काम करें एक्सपोर्ट का, तो इसमें वाकई प्रॉफिट मार्जिन बहुत चाहिए। सऊदी अरब हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं मीट। सो आपने भी कहा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा, कितना मार्जिन है प्रॉफिट का? इफ़ यू कैन जस्ट गिव इट इन अ वे के कोई रफ एग्जांपल। देखें जो मीट है उसका दुगना प्रॉफिट भी आप कमा सकते हैं। यूरोपियन मार्केट को अगर आप टच करते हैं, यूरोपियन मार्केट में बहुत बड़ी स्कोप है, कनाडा में बहुत बड़ा स्कोप है। अभी हम जो नेक्स्ट हमारा प्लान है कनाडा की मार्केट, हलाल मार्केट जो है उसको हम लोग टच करना चाह रहे हैं। अब हलाल प्रोडक्ट जो है ना उनकी बड़ी डिमांड है। अब अमेरिका में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, कनाडा में उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। वहाँ पे जो जहाँ भी मुस्लिम लोग हैं उनके लिए उनकी कोशिश ये है कि हम हलाल प्रोडक्ट जो है वो उसको इस्तेमाल करें। अब हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हलाल मीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। इस्लामी मुल्क तो हम हैं, हमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए था। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, स्पेस बहुत ज़्यादा काम करने के लिए, मज़ीद लोगों के आने की ज़रूरत है। मैं अब कर रहा हूँ, जो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट है
46 کنٹینرز کا وہ ڈیمانڈ ہے ازبکستان کے لیے. یہ تو صرف ایک کنٹری کی میں بات کروں, اور اگر آپ کے پاس یورپ کی بات کریں تو یورپ کی پوری مارکیٹ آپ کے پاس اوپن ہے, امریکہ آپ کے پاس ہے, کینیڈا آپ کے پاس بہت بڑی مارکیٹ ہے حلال میٹ کے لیے. تو حلال میٹ بہت بڑا سکوپ ہے. حلال میٹ کے ساتھ ساتھ دیگر جو ایگرو پروڈکٹس ہیں, اب میرا جو بیسیکلی جو فوکس ہے وہ ایگرو پروڈکٹس کے اوپر ہے, جس میں رائس جو ہے, پاکستان کا رائس پوری دنیا میں جو ہے مشہور ہے, اور ہم سب سے زیادہ رائس جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور کوالٹی کا رائس جو ہے وہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہی ہوتا ہے, اور ہم نے انٹرنیشنل کورٹ میں جو ہے اس کا کیس بھی جیتا ہے. بالکل, باسمتی ہمارا ہی ہے. باسمتی, تو اب ہم وہ باسمتی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور اسے ذرا مبادلہ میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, اور خوشحالی بھی اس سے جو ہے وہ. اینڈ دس شوز کہ پاکستان میں پوٹینشیل کتنا ہے, یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ پاکستان میں یہ دیکھیں ہم جو بات کرتے ہیں نا, یہ نہیں ہے ہمارے ملک میں, وہ نہیں ہے, یہ مسائل ہیں, وہ مسائل ہیں, ٹھیک ہے مسائل ہر ملک کے ہوتے ہیں, وہ اٹس ناٹ جسٹ پاکستان کے مسائل. یہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں, ٹھیک ہے, ان کو حل کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور وہ حل ہو بھی جائیں گے انشاءاللہ, اور آہستہ آہستہ ان کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. بٹ اس چیز کو ویلیو کرنا اور اپریشیٹ کرنا, ایکنالج کرنا کہ ہماری جو مٹی ہے وہ بڑی زرخیز ہے, یہ زمین بڑی زرخیز ہے, اس میں بڑا پوٹینشیل ہے, سو دیٹ آپ اس پوٹینشیل کو سمجھیں گے تو آپ اس کو ٹیپ کریں گے, اور آپ کے لیے اپرچونیٹیز ہوں گی. اور آپ جیسے نوجوان اکرام, ہمیں بڑا فخر ہے آپ جیسے ینگسٹرز پہ جو کہ آگے بڑھتے ہیں, بہت آگے جا رہے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, رسک لے کے آگے چل رہے ہیں, رسک لے کے آگے چل رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم دوسروں کے لیے بھی اپرچونیٹیز جو ہے وہ پلیٹ فارم ان کو دے رہے ہیں کہ وہ لوگ آگے بڑھے, اپنے ٹیلنٹ کو شوکیس کریں. سو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آپ لوگ بھی کوشش یہ کریں کہ بجائے اس کے کمپلین کریں صرف بیٹھ کے کہ ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, خود سے اپرچونیٹیز کو تلاش کریں. اور بعض اوقات اپرچونیٹیز آپ کے سامنے ہوتی ہیں, لیکن ہم ایسے ڈینائل اور کمپلیننگ فیز میں ہوتے ہیں نا کہ ہم اس کو اویل بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. تو کوشش یہ کریں, اویل کریں, پاکستان کو آگے لے کر جائیں. ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے ہمارے ساتھ یہ رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ٹورزم کی بات کریں گے, لیکن آج ٹورزم کے ایک اور ڈومین کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں, اور دیٹ از ایگریکلچر ٹورزم یا ایگرو ٹورزم. اب بہت سے لوگ اس سے واقف نہیں ہوں گے, بیکاز فار اس ٹورزم مینس کہ بس نارتھ پہ چلے جانا, 4-5 اچھی ریلز بنا لینا, اور واپس آ کے انہیں پھر پورا سال استعمال کرنا. دیٹ از ٹورزم. بٹ جو ایگرو ٹورزم ہے, آج ہم اس کی بات کریں گے, وہ چاہے پھر نارتھ میں ہو رہا ہو یا پھر ساؤتھ میں ہو رہا ہو یا ہونا ہو. پاکستان جو کہ زرعی ملک ہے, یہاں پر ایگرو ٹورزم کا کتنا پوٹینشیل ہے, کتنا ہم اس کو یوز کر رہے ہیں, آج ہم اس کے متعلق بات بھی کریں گے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ شہری آبادی کو گاؤں کی آبادی, یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک شہر میں بسنے والے شخص کو ایک کسان سے کنیکٹ کرنا, جس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سبین کہ آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی چند مہینے پہلے ہم نے اسٹرابری فارمنگ کا بھی ذکر کیا تھا کہ شہروں میں یا اس کے آس پاس جو اسٹرابری فارمز ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ جا رہے تھے, بچوں کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں, اسٹرابری پکنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ بڑا اچھا کنیکٹ کرتے ہیں, ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے, کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, بچے سمجھ رہے ہوتے ہیں پروسیس کو, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا ان کا شکر گزاری بھی کر رہے ہوتے ہیں, پروسیس کا پتہ ہوتا ہے, محنت کا پتہ ہوتا ہے. اور اس طرح سے دیکھیں ہم اپنے بچوں کو جب لے کر جاتے ہیں نا شعیب, تو وہ ایک پورا جب پروسیس دیکھتے ہیں نا, تو دین دے انڈرسٹینڈ کہ اس میں ہمارے فارمرز کی کتنی محنت ہے. تو وہ جب میں قدر کی بات کری ہوں نا, وہ قدر بہت زیادہ ہے. آلسو پاکستان جو ہے وہ کس طریقے سے آگے پروگریس کر سکتا ہے, اس لحاظ سے ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز ہم کہتے ہیں کہ ہماری تو لینڈ ہی ماشاءاللہ بڑی زرخیز ہے. بالکل ایسے ہی ہے, تو کیسے اس کو یوٹیلائز ہم نے کرنا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اور اس مہمان نے بھی جوائن کیا ہے, چند ہفتے پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی اسی شو پہ, جو کہ اس وقت تو موضوع بڑا امپورٹنٹ تھا کہ کیسے انہوں نے پاکستان کے جو زیتون کا تیل ہے اس کو دنیا میں پہنچا دیا, اور دنیا میں بتایا کہ پاکستان زیتون کے تیل کی یا زیتون کی پیداوار میں کس قدر آگے بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. اور اس میں ہم نے ان سے ڈیٹیل سے اس پہ بات کی, کہ آج ہم ذرا ان سے پوچھیں گے کہ ایگرو ٹورزم سے متعلق ان کی رائے کیا ہے, کیا وہ سمجھتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کنیکٹ کرنا آپ نے اربن اینڈ رورل کو, اور یہ کنیکشن بڑا ضروری بھی ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ صحیح پیداوار ہی نہیں کریں گے, اس تیزی کے ساتھ نہیں کریں گے جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے, تو پھر کام ہو جائے گا خراب. اور ایسے میں کیسے ہمیں لوگوں کو کنیکٹ کرنا ہے اس نیچر سے, اس پر آج ہم بات کریں گے کہ ایگرو ٹورزم کا پوٹینشیل ان پاکستان کیا ہے. وہ شوکت رسول صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, انہیں کرتے ہیں ویلکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں جی, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ٹرم ہی ذرا الیبوریٹ کراتے ہیں ان سے کہ ایگرو ٹورزم بیسیکلی کیا ہے. ایگرو ٹورزم از ایک, اس کو آپ ایگریکلچر ٹورزم بھی کہہ سکتے ہیں. اٹس ون آف دا وے ٹو شوکیس یور ایگریکلچر, اور اس میں آپ آفر کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز ایز اے فارم لیول,
کہ لوگوں کو آپ بتائیں, لوگ آ کے دیکھیں کہ آپ کس طرح ہارویسٹ کر رہے ہیں, کس طرح آپ ایکسٹریکشن کر رہے ہیں یا فروٹ پکنگ کر رہے ہیں. تو پوری دنیا میں جو ایک اس کی جو انڈسٹری ہے, اٹ از ویری اسٹیبلشڈ, $70+ بلین کی یہ ایگرو ٹورزم انڈسٹری ہے. اور پاکستان میں تو 80% جیسے آپ نے کہا وی آر ایگریکلچر کنٹری. تو اس میں ایگریکو ٹورزم میں آپ جو ایگریکلچر ایکٹیویٹیز ہیں ان میں آپ نے جو کنزیومرز ہیں, جو لوگ ہیں جو اربن ایریا سے تعلق رکھتے ہیں, یو کین شو دیم ہاؤ ٹو پروڈیوس, آپ کیسے ہارویسٹ کر رہے ہیں, کیسے پک کر رہے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹیز کو شو کرانا اور ان کو انوالو کرنا, دس از کوئی مثال دنیا کی ہم یہاں پہ کوٹ اگر کرنا چاہیں کہ اچھا وہ ملک جس نے ایگرو ٹورزم بہت زیادہ کام کیا, جس نے اپنے زر مبادلہ کو بڑھایا جسٹ بیکاز آف ایگرو ٹورزم, تو وہ ملک کون سا ہوگا؟ دیکھیں اس میں اگر سملر کلچرز ہم دیکھیں تو اس میں ٹرکی ہے. ٹرکی میں بہت سے جو ان کے ایریاز ہیں جو جہاں پہ یہ کلٹیویشن ہوتی ہے وہ بڑے اسٹیبلشڈ ہیں. دے آفر فارم اسٹیز پر نائٹ لائک €100 پر نائٹ وہ لوگ چارج کر رہے ہوتے ہیں, جس میں آپ کو آرگینک فوڈ مل رہا ہوتا ہے, جس میں آپ کو یو کین پک یور سیلف اور آپ کوک بھی اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. تو ٹرکی ہے, اس کے بعد اٹلی ہے جو اس کا 40% جو ہے وہ خاص طور پر ان کا جو ساؤتھ ریجن ہے وہاں پہ بہت زبردست انہوں نے اپنے فارمز بنائے ہوئے ہیں جو کرتے ہی صرف آلیو ٹور یہ ہے آلیو ٹورزم, اور جو ایگریکلچر ہے اس کا, اس میں وہ لوگ ان کو لوگوں کو وہ لے کے آتے ہیں پوری دنیا سے, ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے. تو یہ کنٹریز آلریڈی اس میں بہت اچھا کر رہی ہیں. اوکے, پاکستان کے پوٹینشیل کی اگر ہم بات کریں, ہم نارتھ سے اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ نارتھ میں آلریڈی ٹورزم کا پوٹینشیل چونکہ بہت زیادہ ہے, ہم سے ٹیپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو اگر ہم اسی کو نارتھ میں زیادہ کریں یا اگر ہو رہا ہے تو مجھے پلیز بتائیے گا کہ ایگرو ٹورزم پاکستان میں کس طرح سے ہو رہا ہے نارتھ سے اگر ہم آغاز کریں. نارتھ سے دیکھیں گلگت جے بی میں بہت اس کے اوپر ہو رہا ہے, جیسے ابھی ریسنٹلی وہ چیری کا چل رہا ہے تو وہاں پہ فنکشنز بھی ہوتے ہیں, لوگ کلائمیٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور ویدر بھی سوٹیبل ہوتا ہے فار ٹریولنگ, تو بہت وہاں آلریڈی ہو رہا ہے. بٹ ایز جو آپ نے پوٹینشیل کی بات کی ہے تو ہمیں جو پاکستان کے جو باقی ایریاز ہیں جیسے پنجاب ہے یا کے پی کے ڈفرینٹ اس میں ہیں, اس میں ہمیں کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم وی کین میک لائک ایکو ولیجز ہم بنا سکتے ہیں, آلریڈی ولیجز بنے ہوئے ہیں, وہ لائف بھی آلریڈی موجود ہے, اس کو صرف ہم نے کنیکٹ کرنا ہے, تھوڑا سا انفراسٹرکچر کو وہ لے کے آنا ہے, اینڈ فارمرس کو اس امبریلا میں لے کے آنا ہے تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ if someone is coming from Karachi he can spend 2 or 3 nights, وہ 6 hour یا 8 hours ہے وہ بریک لے کے ایک نائٹ وہاں پہ اسپینڈ کرے ان ساؤتھ پنجاب, پھر یہاں سینٹر میں تو جیسے کہ سرگودا میں فار ایگزامپل آپ امیجن کریں کہ سردیوں کے اعتبار سے وہاں فارم ہاؤسز بنے ہوں اور آپ جائیں اور وہاں پہ مالٹوں کو انجوائے کریں. جیسے کہ ملتان بہاولپور والی سائڈ پہ ہمیں سمرز میں مینگو کے لیے, کیونکہ ابھی تو وائٹ چون سا آیا ایسے ہی آپ کی دکھتی رکھ تو وہاں پہ ہونے چاہیے فارم ہاؤسز. بالکل ایسے ہی ہے. اور جیسے ابھی بیکاز آپ نے جیسے کہا آلیو کا ہمارا وہ ہے, تو آلیو کہ جو ٹورزم ہے یہ بھی بہت ہے, اور اس کا جو آرچرڈ ہے اور اس کا ٹری ہے اٹس ویری بیوٹیفل. آپ فار ایور ہوتا ہے یہ, اس میں جو اس کی ایکسٹریکشن ہے, جو اس کے جو فروٹ ہے اور جو ادر ایکٹیویٹیز ہیں, پوری دنیا میں لوگ بہت اس کو شوکیس کرتے ہیں. ناٹ اونلی دے آر ارننگ فار دیئر سیلف بائی سیلنگ دا آئل اور جو فروٹ ہے اس کا, بٹ وہ آفر کرتے ہیں, نائٹ اسٹیز ہوتے ہیں وہاں پہ, ایکٹیویٹیز ہیں. تو یہ بھی ایک ہمارا, اور یہ سارا جو آرچرڈز ہیں دے آر آن ویری سینک پلیسز, ہلی ایریاز ہیں. آپ کا جو بلوچستان ہے بہت خوبصورت جگہ ہے, یہاں ہمارے پوٹھوہار کی جو ایک سینری ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ اس کو ہم لوگ وی کین کنورٹ دیم انٹو. پھر صرف اور صرف اگر ہم مختلف علاقوں میں مختلف وقتوں میں فیسٹیولز ہی رکھ لیں اور انفراسٹرکچر زیادہ ڈیولپ کر لیں ان کے لیے, اور یہ شاید زیادہ آئی تھنک
پرائیویٹلی اس پہ زیادہ کام ہو سکتا ہے بیکاز ذرا جس کے فارمز اگر وہی اس میں ایڈ آن کر لے گا چیزوں کو کہ اچھا ہم ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیں کہ لوگ آگے اسٹے کر سکیں فارم ہاؤسز میں تو ایزی ہو جائے گا. لیکن ہاں وہ فیسٹیولس کی کے معاملے میں ذرا گورنمنٹ کو اس کو مل کے کام کرنا پڑے گا تاکہ فیسٹیولس باقاعدہ اناؤنس ہو رہے ہوں کہ جی ملتان میں فیسٹیول ہے. اور انفلوئنشل لوگوں کے پارٹیسپیشن ہو اس کے اندر نا, تاکہ میڈیا کوریج, ویسے میڈیا کوریج ہونی چاہیے, ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بڑے بندے نے آ کے جوائن کرنا, بیکاز یہ فیسٹیولس امپورٹنٹ ہے, اسی سے ہمارا جو ایگرو ٹورزم ہے وہ پروموٹ ہوگا. سر آپ کو لگتا ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ابھی؟ کیا ہم واقعی یہ جو ہمارا پوٹینشیل ہے اس کو ہم ٹیپ کر رہے ہیں؟ کام تو چلیں ہونے کی ضرورت ہے جو آپ پوائنٹرز بھی بتا رہے ہیں, بٹ اسٹل کیا ہم سوچ بھی رہے ہیں اس جگہ پر, اور ہم نے کیا گول سیٹ کیے ہیں؟ اس میں کافی ایک ہمیں ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم لوگ اس کو, ہمیں اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ ایگریکلچر میں بھی ہے, اربنائزیشن. لوگ بہت زیادہ ولیجز سے شہروں میں آ رہے ہیں, کسان اور اس میں شہروں کی کیپیسٹی جو ہے وہ ایک وہ ہے. باقی دنیا میں جو لوگ کرتے ہیں وہ اس میں کیپ لگا دیتے ہیں کہ آپ کی یہ اربن لینڈ ہے, یو کین ناٹ یوز اٹ فار ایگریکلچر پرپز, اور یہ دس از ایگریکلچر لینڈ, یو کین ناٹ یوز اٹ فار. بٹ اس میں ہمارا جو ریل جس طرح کی ایکسپینشن ہو رہی ہے, جیسے ہماری ریل اسٹیٹ سیکٹر گرو کر رہا ہے, تو اس کانٹیکسٹ میں ایک جو ہے نا وہ امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے. جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم کیسے اس کو وہ کر سکتے ہیں, آلریڈی جو ولیج لیول پہ یونین کونسلز یا ڈسٹرکٹ لیول پہ سب کچھ ہم ان ولیجز کے جو آپ کے روڈز ہیں ان کے تھوڑا سا سینیٹائزیشن کروا دیں. مڈ ہاؤسز جو ہیں ہمارے آلریڈی بنے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا وہ کر لیں. اب جو لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں کراچی میں, ان کے لیے آپ اگر ایک آفر کرتے ہیں کہ 4 کنال کا گھر ہے, اور ان کے لیے تو ایک لگژری ہے کہ 4 کنال کا ایک گھر ہے آپ کا, اس میں آپ بچے آتے بھی ہیں. آپ نے آلریڈی یہاں ہمارے یہاں بڑے بڑے گھر ہیں جو ولیجز میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو کنیکٹ دوز تھنگس, تھوڑا سا اس کو انفراسٹرکچر میں جو ہمارا ولیج لیول ہے اس کو کر دیں. سینیٹیشن ہے جو وہاں کا اسٹریٹس کی وہ ہے ان کو تھوڑا سا امپروو کر کے, اوبیسلی ہمارے پاس پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے اور ہم اس کو ٹیپ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ہم اکثر یہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کچھ ملکوں کی ایگزامپلس ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جی وہ اس ملک نے ایک آفر کی ہے کہ اگر آپ اس اسپیسیفک جگہ پہ آ کے رہیں اور اتنے سال تک ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے جسٹ بیکاز کہ اس جگہ کو آباد کرنا چاہتے ہیں وہ. سو پاکستانی کانٹیکس میں تو آئی تھنک یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بیکاز آلریڈی ایسی کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں پہ رہنا مشکل ہوتا ہے آپ فار دیٹ میٹر. لیکن یہ کسانوں کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا کہ انفراسٹرکچر وائز یا ادروائز بھی کہ وہ پھر مائگریٹ نہ کریں, وہ اپنے علاقوں میں رہیں, اپنی زمین کو اور زیادہ استعمال کریں, ان کا پوٹینشیل اور زیادہ وہ ٹیپ کر پائیں. فیسلٹیز بہت ساری ہونا, دیکھو ان کے بچوں کے لیے اسکولز کا, ہیلتھ کا, مائگریٹ اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ بہتر سہولیات کے. تو باقی اگر ہم زیادہ بہتر سہولیات وہیں پر دینا شروع کر دیں تو کیوں کوئی مائگریٹ کرے؟ اور ٹورزم سے بھی آئی تھنک بہت فائدہ ان کو ہی ہونا ہے, کسانوں کو. بالکل, اس میں جو ہمارا جو میجورٹی 80% جو ہے وہ سارے اسمال وہ ہے, اور ان کا جو جب وہ دیکھتے ہیں کہ جب کمپیریزن کرتے ہیں ود دیئر اینول انکم ود ادر سیکٹرز, وہ اس میں پھر ان کو تھوڑا سا اسی وجہ سے مائگریشن بھی ہو رہی ہے. جو آپ نے بات کی ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ گورنمنٹ اس میں انٹرونشن کرے. اس میں صرف ایک اپروچ کو آپ نے لوگوں میں بڑھانا ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ کچھ جیسے رورل ایریاز ہیں اس میں کہیں پہ کوئی لا اینڈ آرڈرس کے ایشو ہیں یا کوئی دوسرے ایڈمنسٹریٹیو ایشوز ہیں جہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ اس کو تھوڑا سا بہتر کر دیں تو لوگ خود ہی, اور فیسٹیول بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے کہا, جیسے ابھی ویٹ ہارویسٹ ہوا ہے ہمارے یہاں, تو ویٹ ہمارے جو آس پاس کے جو کنٹریز ہیں ادھر تو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو, اور آگے آپ کے جو مینگو آ رہا ہے اس میں ان کو, ہمارے بھی ویسے پنجاب سائڈ کے جو میلے لگتے تھے کچھ, ہاں پہلے مجھے لگتا تھا کچھ ہم بھی سنتے سناتے آتے, کبھی اٹینڈ نہیں کیا بٹ سنتے آتے تھے کہ پورے پورے میلے لگتے ہیں, ڈھول بجتے ہیں, اور جو آپ سیلیبریشن کی بات کریں وہ ہم سنتے آتے تھے. کیا وہ بالکل رجحان ختم ہو گیا؟ نہیں, ہو رہے ہوتے ہیں بٹ وہ لوگ خود سے بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور بٹ کوریج اس لیول پہ نہیں ہو رہی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جیسے اگر کچھ بہاولپور میں ہو رہا ہے, بہولپور ایک سٹی ہے, تو آس پاس کے فارمرز ہیں جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اٹ ہیز ٹو بی کنورٹڈ, یو نو, وہ تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو جو میں بات کر رہا ہوں. آئی تھنک اس میں تھوڑا سا قصور ہمارا بھی ہے. ہم نے اپنے میلوں کے ساتھ کیا کیا, ہم نے بسنت کے ساتھ کیا کیا, قاتل ڈور ایڈ کر دی, میلے کا ہم نے ستیہ ناش کر دیا. وہ بہت بڑا اٹریکشن تھا فار ٹورزم.
تو یہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہم لوگ ایڈمنسٹریٹو اور جو پبلک پرائیویٹ انٹرونشن سے ہم کافی امپرومنٹ. ہاں سر آپ سٹارٹ کریں اولیو کا کوئی میلہ پھر. ہاں ہم لوگ تو کرتے رہتے ہیں. ابھی نومبر میں ہوا تھا اس میں جس میں ہم نے اپنا وہ لانچ کیا تھا اس F9 میں. اٹ واز ویری یو نو پاپولر. باقی جگہوں پہ بھی ہوتے رہتے ہیں. ابھی کیونکہ تھوڑا سا سیزن سمر آ گیا ہے تو وی آر پلاننگ کہ انشاءاللہ سپٹمبر آنورڈ ہم کافی سارے ایکٹیویٹیز کریں گے. وی ول بی ڈوئنگ ان کراچی. ابھی جرمن کانسلیٹ کے ساتھ ہم نے ایک بڑا اچھا وہ کیا تھا. تو یہاں پوٹوہار میں اور ایون ان بلوچستان انشاءاللہ سر آل دی بیسٹ. تھینک یو. آپ جیسے اور لوگ ہمیں چاہیے جی جو زیادہ سے زیادہ میلے کر رہے ہوں اور واقعی اس طرف فوکس کر رہے ہوں کہ بس یہ تھوڑی ہے کہ ملک چھوڑنا ہے, شہر چھوڑنا ہے, گاؤں چھوڑنا ہے, وہاں جانا ہے. ٹھیک ہے وہ بہت ایڈوانسمنٹس بھی امپورٹنٹ ہے, ٹیکنالوجیز کا بھی دور ہے, بٹ ہم اسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں ان دس سیکٹر کیونکہ اکٹھے چلنا ہے ہمیں. اور ظاہر اگر ہم ایگریکلچر کو چھوڑیں گے یا اس کو تھوڑا سا بھی نظر انداز کریں گے تو پھر نقصان بھی ہمارا ہوگا. اور وین یو ہیو دا پوٹینشیل فار ایگری ٹورزم تو وائی ناٹ ٹو ٹیپ اٹ. اور یہ اچھی بات ہے کہ تھوڑا ہی سے لیکن ہو رہا ہے, اور زیادہ تب ہوگا جب ہم زیادہ لوگوں کو اس طرف آتا دیکھ رہے ہوں گے. سو ایک کرے گا اچھا کرے گا, 10 لوگ اور آئیں گے, 10 کو دیکھ کے 100 اور آئیں گے, تو اس طرح سے یہ قافلہ بن جاتا ہے. سو تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. جی ایگرو ٹورزم پہ آج ہم بات کر رہے تھے. ناظرین میں بڑھنا ایک بریک کی جانب, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ہمارے سیٹ پہ ایک ایسی شخصیت نے ہمیں جوائن کر لیا ہے جو کہ ملٹی ٹاسکنگ پہ بڑا بلیو کرتے ہیں اور کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. اور پاکستان ٹیلی ویژن سے تو بڑی پرانی وابستگی, اور ظاہر سی بات ہے ہمارے جو پاکستان ٹیلی ویژن کے جتنے ویورس ہیں جو کہ ہم سب ہیں اوبویسلی وہ ان سے بخوبی واقف ہیں اور ان کا نام لیتے ہی, بلکہ جیسے ہی ہم ان کی بات چیت یہاں پر کر رہے ہوں گے ظاہر سی بات ہے سب کے ذہن میں وہ چہرہ بھی ضرور آ جائے گا. آن اسکرین بھی ابھی تک کام کر رہے ہیں. سپر ہٹ ڈراماز جو ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی دیے, اور ویسے بھی بہت سارا وہ کام کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم پردے کے پیچھے بھی بڑا کام کر رہے ہیں جی, اور اب بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں, نہ کہ ابھی سے بلکہ بہت پہلے سے. بٹ ظاہر سی بات ہے ہمیشہ وہ کام بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے جو کہ اسکرین پر ہو رہا ہوتا ہے. وہ اسکرین کے پیچھے جو کام ہو رہا ہوتا ہے, یا جو لوگ بہت ہم کہتے ہیں نا کہ چینلز چلانے میں ان کو آگے لے کر جانے میں جن لوگوں کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے ان کا نام ہم بڑا کم لے رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ بھی اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کی جرنی کو بھی ضرور سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو ایک ایسی شخصیت نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. آج ان سے بھی ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی دی گریٹ یونس سہیل صاحب. آر جے بھی ہیں, ایکٹر بھی ہیں, وائس اوور آرٹسٹ بھی ہیں, اور کیا ہے جو نہیں آپ نے درست کہا. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اور ویورز کے ساتھ گپ شپ رہے. بالکل ایسا ہی ہے. موسم کتنا تنگ کرتا ہے آپ کو گرمی کا؟ مجھے نہیں کرتا. اوکے. وجہ یہ کہ میرا شہر ملتان, ہائے ہائے ہائے, تو میرا تعلق ملتان سے ہے, اس لیے میں وہ گرمی برداشت کر کے آ چکا ہوں یہاں پر. یہاں کا موسم آپ کو بادر نہیں کرتا. اور یہ موسم لیکن ایسا ہوتا ہے جس میں ملتان والوں سے دوستی دوبارہ سے بڑھائی جاتی ہے. جس پوائنٹ آف ویو سے آپ کہہ رہے ہو واقعتاً یہ سیزن ملتان کا ہے. وہی نا, فار آبویس ریزن. یہ کوئی عام سی بات تو نہیں ہے نا. نہیں, اور عام کی بات ہے, اور عام کی بات ہے. اور جو چونسا ہوتا ہے وہ بھی وائٹ چونسا جو ہوتا ہے وہ بھی عام تو تھوڑی ہوتا ہے. وہ مطلب آپ دیکھیں گرمی, ملتان اور عام. میں پورا, مجھے بہت شوق ہے آم کا, اور میں پورا سیزن آم نہیں کھاتا, صرف اور صرف انتظار کرتا ہوں وائٹ چونسے کا, ملتان کے ملتان کا سفید چونسا. اور ان تمام دوستوں کا شکریہ میرے جنہوں نے مجھے اتنے سال ہو گئے اسلام آباد آئے ہوئے, کبھی آم کی کمی نہیں ہونی. ارے واہ, کبھی کمی نہیں ہونی. کیا بات ہے. تو یہ واقعی دیکھیں تو آم سے محبت آپ کی, اور پھر ملتان سے محبت.
प्लस मुल्तान के दोस्तों का आपसे प्यार, ये बड़ा ज़रूरी है। तो जिसके पास मुल्तान के दोस्त हैं वो ब्लेस्ड है। फॉर दिस सीजन ही इज एंजॉयिंग, आई एम आल्सो वेरी ब्लेस्ड। मैं वही कहने लगी थी कि वन ऑफ देम, यू वन ऑफ दोस ब्लेस्ड वन ऑफ दोस। मुझे नहीं याद, मैंने इनकी वजह से मुझे बड़े फायदे होते हैं। जो इनके दोस्त होते हैं ना, वो जब इनको भेज रहे होते हैं ना आम, तो वो एक पेटी मेरे लिए अलग से भेज देते हैं। तो मैं बड़ी शुक्रगुजार क्योंकि होती उन्हें हूँ कि पता ऐसे है दोस्तों कि जब मैंने लगानी है स्टोरी तो इसने मुझे कहना मेरी किधर है। नहीं, मैं तो ऐसे करती हूँ, इनके पास एक पेटी आती है तो मैं कहती हूँ आधी आधी है, तो फिर इसलिए लोग दो ही भेज दो। इनसे लोग फिर ये करते हैं कि फिर दो ही भेज देते हैं। वो कहते हैं नहीं आपकी न ले से बेहतर है इसकी अलग से ले। एनीहाउ मैं आम direct से address आगे से बढ़ते हैं भेजता हूँ कि जरा। भेज दो। मुल्तान के आम ही नहीं, हाँ। मुल्तान शहर भी No बहुत doubt, प्यारा ये है, खूबसूरत मुल्तान शहर। के लोग भी बहुत प्यारे बेशक। हैं, बहुत मीठे हैं, जितना मीठा आम। आहा, क्या क्या बात बात है, है, क्या बात है। जबरदस्त। चले मेरा ख्याल है बात आम से आगे बढ़ाते हैं, बल्कि यूं करते हैं कि बचपन की बात भी करते हैं। बचपन तो मुल्तान में गुजरा आपका। बिल्कुल मुल्तान में सो गुजरा। बचपन में मुल्तान में, चूंकि अब समर वेकेशंस चल रहे हैं, वो यादें भी ताज़ा करते हैं कि बचपन में मुल्तान में गर्मी की छुट्टियों में क्या करते थे? घर में अंदर टिकते थे या बाहर ही होते थे? असल में छोटे होते, जब तो बहुत छोटे थे, फिर तो बुजुर्गों के साथ कि चलो भाई चलें, कहीं फैमिली की चली गई। सही। लेकिन अदरवाइज जब बड़े हुए तो फिर ये हुआ कि काम में पड़ गए। कॉलेज के ज़माने से मैंने रेडियो शुरू किया, ओके। और बाकायदा रेडियो शुरू किया, और एक प्रोग्राम हुआ करता था बज़्म अदब, बज़्म तलबा, उसका नाम बदल दिया। मरहूम सलीम उल हक साहब ने मुझे रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया, ओके। और फिर मैं उस प्रोग्राम का कंपेयर बन गया, और बहुत साल किए। फिर और प्रोड्यूसर्स भी आए, जिनमें सरफराज खान साहब बहुत शानदार प्रोड्यूसर थे रेडियो के। वहीं से ड्रामा शुरू किया, और खुशकिस्मती है मेरी कि सुहेल असगर, जाहिद सलीम, ये मेरे सीनियर थे उस ज़माने में, और उनसे सीखने का बहुत मौका मिला। और बहुत मुल्तान रेडियो का मैं एक क्लास आर्टिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह रहा। माशाल्लाह। मुल्तान में एज ए अनाउंसर काम किया मुल्तान रेडियो पर। तो मैं समझता हूँ कि उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बोलना सिखाया, मेरा तलफ़्फ़ुज़, ये मेरी अदायगी या मेरी वेरिएशन, ये सब चीज़ें ये उन लोगों की दी हुई हैं, उन लोगों की सिखाई हुई चीज़ें थी। इसी दौरान फिर हम थिएटर मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में शुरू किया, और मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में टेक्निक उस ज़माने में ये हुआ करती थी कि मुल्तान के 3-4 लोग हम हो गए, ओके। और फिर लाहौर से कुछ लोग ले आए, तो एक टीम Mix बना हो ले, गया। मर्ज किया, और मुल्तान, विहाड़ी, बूरा, पूरा जो महलसी, एरिया था। इस पूरे एरिया में जाके थिएटर करते थे, और बहुत, लेकिन वो थिएटर जो था वो फैमिली थिएटर था। ये वाला जो कमर्शियल वाला थिएटर है जिसमें वो वाला नहीं था। यही वजह है कि अब वो थिएटर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा यकीन है कि मैं वो थिएटर करना चाहता हूँ जो मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी बीवी, बेटी मेरी देख सके। और ये थिएटर एकदम इसमें आपने देखा कि वो गिरावट का शिकार हो, या कि बाय द टाइम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़राब होती चली गई? मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता ही हुआ। उसमें हमारी नाहिली भी है, हमारी इग्नोरेंस भी है, हमारी उन इदारों के लोगों की। अगर टाइमली वहीं पर रोक लेते ना चीज़ें, कोई मजाक करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, मज़ा आता है, फैमिली आते हैं, लोग हंसने आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, लेकिन एक लेयर होती है सही बात कि इस लिमिट से आगे नहीं जाना। हाँ, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपने नहीं जाना होता। एग्जैक्टली। आज भी बहुत पॉपुलर है थिएटर, देखें। और अभी मैंने लोग तो- देखा है, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन दोबारा से फोकस हुआ है थिएटर को, रिवाइवल का फोकस, वहाँ पे जो चीज़ें ख़राब थी, जैसे थिएटर को बदनाम किया, वो चीज़ें वहाँ से एलिमिनेट करने का। अच्छा, हमारे कुछ एक्टर्स भी बड़ा अच्छा काम करे। यासिर हुसैन ने भी, आई हैव हर्ड के, किया, मैंने yes. देखा नहीं है अभी The तक, Monkey Box? एग्जैक्टली, तो मैंने सुना है कि बड़ा बड़ा अच्छा उन्होंने भी अभी ड्रामा किया है बहुत वहाँ सारे पे। लोग हैं जो करते भी हैं और करना चाहते भी हैं, लेकिन आपको तय करना है कि थिएटर कौन सा वाला करना है। आपको दरमियान में ऐसा होता रहा कि भाई आपने कमर्शियल थिएटर भी करें, ये नहीं कि आप, लाजमी बात है, कारोबारी बात है, और फिर लोगों को बहुत माकूल पैसे आमदन होती थी, और बहुत अच्छे एक्टर भी आ गए अब तो, जो उस ज़माने के थिएटर के बहुत अच्छे एक्टर थे, और जो आप टेलीविज़न पर आ गए, तो जब टेलीविज़न पर बोलते हैं तो फिर तो बड़े कंट्रोल बोलते हैं ना। तो यही बात सिर्फ बताने की होती है कि आपको उस थिएटर में भी ज़रा सा एहतियात करनी है। एक लाफ्टर के लिए आपने बर्बाद नहीं कर देना ड्रामा। देखिए, दुनिया आ रही है,
لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے لیکن فیملیز نہیں آتی. بالکل. ہمیں فیملیز کو لانا ہوگا, اچھا تھیٹر کرنا ہوگا. اس زمانے کے آپ ڈرامے دیکھ لیں, بہت لوگ فیملیز آتی تھیں اور فیملی دیکھتی تھی ڈرامے. بالکل ایسے ہو سکتا ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں, پوٹینشیل بہت ہے. اور ابھی جس طرح سبین نے بھی ایک تھیٹر کا ذکر کیا, اس سے پہلے ہاؤس ریسٹ بھی چونکہ بہت شہروں میں لگا, انور مقصود صاحب کا فیملیز دیکھی ہم نے, جو کہ ظاہر ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم کہیں گے فیملیز نہیں دیکھ سکتی وہ تھیٹر. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو مینشن ہیئر کہ جو بھی کام ہو اس میں یہ چیز مد نظر رکھی جائے کہ اٹ شوڈ بی فوکسڈ ان اے وے کہ اس میں فیملیز آئیں. فیملیز آئیں, ویری نائس. آپ کو کمرشل کریں اس کو, سب چیزیں کریں اس میں, Respect ہے, صرف ظاہر ہے. اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ بات کہنی ہے اس لمٹ سے. ایک تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ ریہرسل ہی نہیں ہوتی اب ریہرسل کرنے کا زمانہ ہی کسی کو ٹائم ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ٹائم ہی نہیں ہے. تو وہ آپ نے جو افسران یا حکام تھے جو اس زمانے میں ریہرسل دیکھا کرتے تھے, اب ریہرسل ہوگی تو دیکھیں گے. یونس صاحب, اس کی وجہ آپ کو کیا دکھتی ہے کہ پہلے ڈائریکٹرز کی, پروڈیوسرز کی زیادہ سنی جاتی تھی, ڈائریکٹر ڈرامہ کے, یا پھر ایکٹرز کی کم سنی جائے, ایکٹرز ڈائریکٹر کو فالو کرتا تھا؟ اب ڈونٹ یو تھنک کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ سا سینیریو ہو گیا ہے کہ اب جو ڈائریکٹر ہے وہ ایکٹرز کو زیادہ فالو کرتا ہے اور ایکٹر کی زیادہ کمانڈ ہوتی ہے, اور ایکٹر کا زیادہ کہ ایکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے جی, ایکٹر کی ڈیٹ لینی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو اس جھنجھٹ میں کوئی پڑھنا ہی نہیں چاہتا, ریہرسل ہی نہیں ہوتی. ریہرسل بھی نہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کوئی اتنی بری ایسا نہیں ہے. ایکٹر ہمارے بہت اچھے ہیں تھیٹر, نو ڈاؤٹ, بہت شاندار ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں میں بیٹھا ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا. اسی طرح اس سٹیج کے اوپر بھی ذرا سا ایک سیلف سینسر ہوتا ہے آدمی کے اندر. ایک لافٹر میرے لیے ساری چیز نہیں ہے. میرا ایک جملہ اگر 4 فیملیز اٹھ کے چلی جائیں اس کے بعد تو یہ کوئی ہیلدی بات نہیں ہے, نامناسب سی بات ہے. ظاہر سی بات ہے, اس کو ہمیں بہت اچھے وے میں, بڑے پازیٹیو وے میں ریوائیو کرنا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم اسی طرح سے کہ ہماری فیملیز جو ہیں وہ ضرور ہیں. اچھا سر, آپ نے بھی بڑے کردار نبھائے, ذرا آپ کے کریئر پہ اب بات کرتے ہیں نا. پہلا اپنا پروجیکٹ یاد ہے جو کیا, کردار ٹیلی ویژن, پاکستان ٹیلی ویژن ہی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن پہ میں نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا لاہور سے. لاہور سے میں نے نصرت ٹھاکر صاحب کا ایک سیریل تھا جی, اس میں عابد علی مرحوم کا بیٹا بنا تھا. ڈرامہ سیریل تھا وقت, اور یہ اصغر ندیم سعید صاحب کا لکھا ہوا تھا, میرے شہر کے ہیں, ملتان کے. وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا. میں بیسیکلی اسکائی لیبر نہیں ہوں. میں اس زمانے میں ایک بڑی اچھی ہیلدی بات تھی کہ آڈیشنز ہوا کرتے تھے, اور میں آڈیشن دینے گیا, اور خالد اجاز صاحب اس وقت پروگرام مینیجر تھے لاہور سینٹر کے, اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے آڈیشن لیا, اور بہت سخت آدمی تھے اور بہت اچھا, اور انہوں نے ہی مجھے خود سلیکشن میری کی اور جا کے کہا کہ ٹھاکر اس بچے کو اس رول کے لیے, اس زمانے میں شاید ایسا سنک ہوا ہوا تھا کہ اسکرپٹ چیزیں یہ وہ, تو انہوں نے اس کو پھر روحی آپا, روحی اجاز صاحبہ, ناصر خان صاحب, ان سب لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا, مرحوم قمر علی شاہ کے ساتھ کیا. تو میں نے اس زمانے میں کیا. پھر مجھے ایجوکیشن کے لیے اپنے ملتان واپس آنا پڑا, اور وہاں پھر ملتان یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا جی. اور میں آج بھی ان اساتذہ کو سلوٹ کرتا ہوں, ڈاکٹر انوار احمد, ڈاکٹر اے بی اشرف, میڈم روینہ ترین, اور ڈاکٹر نجیب جمال, جنہوں نے باقاعدہ طور پر بہت کچھ ان اساتذہ نے سکھانے کی کوشش کی. پتہ نہیں میں سیکھا یا نہیں سیکھا, نہیں پتا میں نے, I'm sure استاد اچھے سے سیکھا ہی ہوگا. لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے اساتذہ کو یاد بھی کروں. آپ اگر یاد کریں, اتنی رسپیکٹ کریں تو آپ نے سیکھا ہے نا. ہاں, تو یہ وہ مجھے ملتان اپنے میرا. پھر میں ادھر اسلام آباد آ گیا, اور یہاں پر آ کے میں جمشید فرشوری مرحوم کے سیریل تھا راول جگنی, میں لیلا زبیری صاحبہ اور آصف سیماب, اور اس وقت یہاں کے راول پنڈی اسلام آباد کے بڑے ایکٹر. تو 1-2 ڈرامے کیے یہاں پر. تو پھر شاکر صاحب از اے فائنسٹ پرسن, میرے استاد, میرے محسن, جو کچھ کہہ سکتے ہیں. میں آج تک جس دن میں ذرا سا بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ نہیں آج مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے, تو میں سلام کرنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہوں. اوکے, ایک سٹنگ ان کے ساتھ آپ کو بہت کچھ آپ کا بدل دیتی ہے. آپ کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے مختلف ایشوز کے اوپر, آپ کی سوچ کے اندر,
बट इतनी प्यारी गुफ्तगू, इतना प्यारा डायरेक्टर। मैंने उनके साथ बहुत ड्रामे किए। मैं आया जब तो मुझे कहते तू इधर गेस्ट हाउस कर, मेरी जॉब हो गई। मैंने कहा नहीं सर जी, मैं आते कितने हुई तेरी जॉब, बिल्कुल ऐसे ही, कितने हुई जॉब तेरी? मैं कहा जी ये मैं लाहौर में इस तरह, मेरा कार्ड ही फाड़ा, बस तो आज तो अच्छे हैं। ओके, आप यकीन करें कि उसका यकीन उस बंदे का और मेरा, मैं कहा ठीक, मैं नहीं गया। मैं उस दिन से आज तक यहाँ इस्लामाबाद में सेटल हूँ जी। उन्होंने फोर्स ही कर लिया ना। गेस्ट हाउस में बहुत रोल किए, उसमें आप शायर है, पहलवान है, ग्रीन हाउस है, डबल रोल है, ऐसे ऐसे रोल उन्होंने मुझे मौका दिया, ये उनकी मेहरबानी है। और वो मुझसे काम करवाया उन्होंने और बहुत किया। फिर हमने किया शहबाज, मुन्ने भाई, अपना तो लेवल ही नहीं है, क्या अच्छा ड्रामा था, सारे लोग मौजूद। इसी तरह फिर उनके साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट किए। लास्ट उनके साथ जो किया था वो था इज़्तिराब, मलिक शहबाज। मैं कोई तितर बटेर नहीं, ना मैं चील का, मेरा नाम मलिक शहबाज है। बहुत बहुत अच्छा रोल था, बहुत पॉपुलर हुआ। मेरी हमेशा से कोशिश की रही कि एक तो मैं वर्सटैलिटी का कायल हूँ। आप मुझे 3-4 रोल एक ही तरह के, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ही बड़ी करें तरीके उसमें से हट जाऊँ पीछे। चेंज आनी चाहिए। जब आप दूसरी दफ़ा स्क्रीन पे आएँ तो पता चलना चाहिए लोगों को कि एक्टर यार आया कोई ना। डिफरेंट आदमी हाँ, आया कोई नया है, कोई नई किरदार गल आया है। करेगा सही यार। बात है। तो शाकिर साहब में बड़ी खूबी थी कि वो बहुत स्पेस देते थे एक्टर को, बहुत स्पेस देते थे। ये आज भी जितने भी गेस्ट हाउस की टीम है, आप उनसे पूछें कभी तो वो कहेंगे यार बहुत स्पेस। आपने एक चीज़ सोची है तो आपने उनसे शेयर की कि सर इसमें मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ, तो कहेंगे अच्छा चल बोल, परफॉर्म किया। और अगर आपको उनको समझ आई कि हाँ ठीक है, वो कहेंगे हाँ यार ठीक है, एनू रहने दे यार, ऐसी जगह तो कर ली, ऐ ना करी। तो ये एक जगह होती, बंदा हर दफ़ा ना मैं कुछ नया सोचूं, कुछ करूं। एक ड्रामा था मरहूम अहमद दाऊद साहब का, तावान, एक लॉन्ग प्ले। तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल बात थी कि उसमें मेरा जो रोल था वो मरहूम निसार कादरी के साथ था। ओके, और मैं बहुत ज़्यादा था कि यार बड़ा कमाल एक्टर है, बहुत शानदार, मैं इसको फेस करूँगा, क्या करूँगा, कैसे। डर होता है, सही बात है। बहुत। मैं उसमें क्रेडिट एक साहब और को भी दूंगा, उनका नाम है जांसेब लोधी साहब, जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट थे। मैं मेकअप करवा रहा था, मैं उनसे कहूँ यार ये मेरा रोल है, मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए। उन्होंने मेरे लिए एक बड़ा खूबसूरत सा यहाँ कट लगाया, बनाया, विग आ गई, चीज़ें आ गई, कैसा अच्छा गेटअप मुझे उन्होंने दिया। अब मैं सोची जाऊँ कि यार मेरी एक, वैसे भी लोगों को पता है कि मैं हर दफ़ा आता हूँ तो एक तकिया कलाम ज़रूर होगा मेरे हर ड्रामे में, हर जगह पर कोई ना एक कोई लाइन कोशिश होगी, करता हूँ, एक लाइन रखनी चाहिए, लाइन पक्की होनी चाहिए। और लाइन पक्की हो जाती है फिर वो ड्रामे के टाइटल से भी ज़्यादा वो लाइन याद हो तो जाती है। मैं वो अगवाकार एक ऐसा आदमी जो मैं इस ड्रामे का मेन रोल था। अब मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ लोकेशन की तरफ और मेरा ज़हन घूम रहा है कि मैं क्या करूँ यार, मुझे कोई चीज़ समझ आ जाए यार, कोई चीज़ आनी चाहिए मुझे। आप अल्लाह मियाँ की करम नवाज़ी में समझता हूँ कि मैं जब स्पॉट पे पहुँचता हूँ तो उसी वक्त मेरे जहन में एक ख्याल आता है। मैंने अपनी ये कमीज़ से उतार के ना तो एक ये किया, ओके, हाथ पीछे कर लिया। हाँ पीछे कर ले, ये आ गया सही। और एक लाइन आई बीच में, यानी तुम्हें पता है मेरी एक रग फालतू है। अब वो मैं जाते ही, मैंने किसी को नहीं बताया, और मैं जाते ही बोला तो शाकिर साहब ने कहा ये कौन सा है? वाओ, गुड यार। तो ये उस्ताद की, मोहसिन की, बड़े की एप्रिसिएशन जो है ना, वो बड़ी काउंट करती है। इसमें कोई शक नहीं। आप जितने आपने वो एग्जांपल्स अभी दी ना अपने काम से मुताल्लिक, कुछ तकिया कलाम से मुताल्लिक, हमारे पास एक पैकेज भी है सर। एक आपके कुछ कामों को हमने जोड़ा ताकि नाजरीन के साथ शेयर भी करें। वो कुछ डायलॉग्स आपके एक मुख्तलिफ ड्रामों के, जो ताइवान और इस तरह बहुत से और ड्रामे आपने गेस्ट हाउस शेयर करते हैं आपसे, ज़रा आप काम देखते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। बल्कि आप जो बात करेंगे, जो देखने के बाद वो करेंगे, अभी जो रिसेंट इनका एक प्रोजेक्ट हुआ है
اس کے متعلق بات کریں گے، لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں. دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، یہی نا. دیکھو شہری یہ نہیں چلے گا. تو کیا چلے گا فرا جی؟ منہ بھائی تم، شہری کہاں چلا گیا؟ اوہو، اس کا تو دماغ چل گیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ آپ چیز کیا ہے. دفع کریں اسے آپ، اپنا حال دل اس فدوی سے کہیں. منہ بھائی ہاں، کوئی بات بھائی چھوڑ کے بھی کہہ دیا کرو. ساری دنیا مجھے بھائی کہے لیکن ایک شخصیت بھائی نہ کہے. وہ کون سی شخصیت ہے منہ بھائی؟ چھوڑ میرا ناک، یہ موم کا تھوڑی ہے. میرے سامنے آؤ، سامنے آؤ. اگر تم میں ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ. میں تمہارا مقابلہ کروں گا. سامنے آؤ. کیا ہوا صاحب جی، خیریت ہے؟ آپ نے مجھے آواز دی. اچھا ہوا تم آ گئے. کلپ آپ نے دیکھا، بہت سے لوگوں کو بہت سے ڈائلاگز یاد آ گئے ہوں گے جو کہ واقعی بہت زیادہ بولے جاتے تھے. اب سر آتے ہیں جو ریسنٹ ہم نے پروجیکٹ کیا ہے، ایک عمر خان بھی جس میں ہے، اس میں تکیہ کلام ہے کوئی؟ نہیں، اس میں نہیں. اس میں رول تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا، اور اس میں ملکانی ہیں اور وہ میری بیٹی ہیں عمر خان. اوکے، تو انشاءاللہ آپ جلدی اس کو دیکھیں جلد گے. اس کو دیکھیں گے، ہم انجوائے کریں اس گے. سے پہلے ہم نے دو تین سیریل ڈرامے کیے. ایک وڑائی صاحب کے ڈرامے کا ذکر میں ضرور کروں گا، جی پلیز. بنیاد. ایک بہت اچھا اور ایک بہت ڈفرینٹ رول تھا. وہ آپ نے، وہ ہم نے اس کلپ میں دکھایا. جی ہاں. تو ایک تو وہ، اور ایک نسیم عارف صاحب کا تھا شیر خوار. وہ دونوں ایک ایسے تھے جو اس حال ہی میں جو میں نے بالکل پروجیکٹ کیے. تو بلکہ ایک اور پروجیکٹ ہے، وہ بھی میں اس کا ذکر نہیں کرتا، وہ بھی انشاءاللہ جلدی آپ. اور ایز اے وائس اوور آرٹسٹ بھی تو ہمیں آپ کے بہت سے کام نظر آ رہے ہوتے ہیں. بڑا کمرشل کام بھی ہوتا ہے اس میں، کچھ گورنمنٹ کے پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل. میں ایک کافی عرصے سے یہ ضرور رہا کہ میں مختلف منسٹریز یا مختلف کمرشلز ہیں ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ وائس میری رہی. توثیق، میں، عالیہ امام، ہم ایک زمانے سے یہ کام اکٹھے کرتے تھے جمشید صاحب کے اسٹوڈیو سے اور آصف خان مرحوم صاحب کے اسٹوڈیو سے. تو تھینک گاڈ کہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ ابھی بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. باقی پاکستان ٹیلی ویژن کی جو بیسٹ ڈاکومنٹریز ہیں ان میں سے 2 کا ذکر کروں گا پلیز. خاص طور پر جو ابھی ایک کا نام لوں گا، اور وہ تھا، مجھے بڑی خوشی ہے وہ کر کے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے. بہت شاندار، بہت ہی اچھی ڈاکومنٹری تھی، اور اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ میری ہے. That's wonderful. تو اب تو ویسے میرا خیال ہے سنگنگ ہی رہ گی آپ کی کرنے والی، ہے نا؟ اتنے سارے کام ماشاءاللہ، اور سب میں وہ بھی بڑے عمدہ طریقے سے آپ نے سارے کام پرفارم کیے. تو میرا خیال ہے گانا گانا رہ گیا اب بس. نہیں، اس عمر میں کیا گانا. اس عمر اب بھی عمر کے ہوتے ہیں بالکل. یہ کہنے کے لیے یہی بات ہوتی ہے، 20 ہو 30 ہو 40 ہو، کیا فرق پڑتا ہے. ایج از جسٹ اے نمبر. ہاں ایک چیز میں نے اور بھی کی، میں نے مختلف پروگرامز پروڈیوس کر کے پاکستان ٹیلی ویژن اور دوسرے اداروں کو دیے. زبردست. میرا لاسٹ پروجیکٹ تھا ٹیلی ویژن پہ جو تھا وہ تھا لاہور جنکشن. اس میں کوی خان مرحوم، شامل خان، سہیل سمیر، صبا قمر، یہ میرے پروڈیوس کیا ہوا تھا، اور میری اور اس کی طرف سے. اللہ کا بڑا کرم ہے، کوشش کرتا ہوں کہ مارکیٹنگ چپ تھوڑی بہت ہے میرے اندر، اور وہ میں چیزیں کر لیتا ہوں. کیا کریں، وہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جب کام کرتے ہیں تو وہ ون مین شو والی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ساری چیزیں خود ہی کرنی ہیں. صحیح بات ہے. تو جان لڑانی پڑتی ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ ہمیں اس پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے کا بہت بینیفٹ ہوا. یعنی آپ کو ہر چیز کی سمجھ آنی شروع ہو گئی، آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا کرنا ہوتا ہے اور کیا نہیں کرنا. صحیح بات ہے.
तो उसमें मार्केटिंग भी है। सो अभी तो मैं हाल ही में आजकल काफ़ी अरसा हो गया मुझे एक ग्रुप के साथ वाबस्ता हूँ, रेजिडेंट डायरेक्टर हूँ यहाँ पर इस्लामाबाद में, तो उनके साथ हूँ। थैंक गॉड, अल्लाह का बहुत करम है। चलिए, माशाल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त बात है। सुना है शायरी में भी बड़ी दिलचस्पी है आप, बहुत ज़्यादा, बल्कि अच्छा हो गया। शेर आप लिखते हैं या पढ़ते हैं? पढ़ता सिर्फ ही हूँ। पढ़ते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। अच्छा, वैसे एक अच्छा, चीज़ अगर मैं वैसे वजाहत हम करूँ, आपसे बल्कि वो करते हैं ना, फरमाइश करते हैं, क्योंकि आगाज़ मुल्तान से हुआ था, तो अगर मुल्तान के हवाले से कुछ हो जाए। हाँ, बिल्कुल। एक मेरे दोस्त हैं मुल्तान के बहुत अच्छे, वैसे तो बहुत सारे दोस्त हैं मुल्तान के, जितने ज़्यादा कहें ज़्यादा नाम पेटियां भेजते हैं। शाकिर हुसैन शाकिर हैं, एक दोस्त हैं रज़ी। तो रज़ी ने मुल्तान के हवाले से एक चीज़ है वो मैं Please, पेश करना चाहूँगा, उनके 2 शेर, क्योंकि मेरी शनाख्त, मेरा हवाला मुल्तान है और वो मेरे अंदर से कभी नहीं निकल सकता। मैं अपने वसेब को, अपने शहर को नहीं भूल क्या सकता, बात चाहे मैं 40 साल से इस शहर में हूँ, लेकिन मुल्तान नहीं निकल मुल्तान, सकता। रूट्स मुल्तान है जी। पूरी दुनिया में मेरी पहचान है, मुल्तान है। मैं कहानी, ये मेरा उन्वान है, मुल्तान है। चाहने वालों, मैं तुमसे छुप नहीं सकता कभी, दोस्तों मेरा पता आसान है, मुल्तान है। हाय हाय। एक शेर और, एक मुल्तानी समाया है मेरे दिल में रज़ी, जिसकी यादों से ये दिल गुंजान है, मुल्तान है। वाह, सो मुल्तान मेरी पहचान है और वो मेरे अंदर से कभी नहीं निकल अरे सकता। निकलना चाहिए भी नहीं, आपके रूट्स होते हैं, ज़ाहिर है आपको जो इलाका होता है वो तो आपके दिल के वैसे ही बहुत ज़्यादा करीब होता है। सर थैंक यू वंस अगेन, आप बहुत शुक्रिया। मौजूद थे हमारे दरमियान। और सही बात है, आपने तो अपने उस्तादों का जिक्र किया, आपने उनके साथ टाइम स्पेंड करने की बात की, हमने कहा हमने बड़ा एंजॉय किया आपके साथ टाइम स्पेंड करके, आपका गुफ्तगू करके। शुक्रिया, सर थैंक आपका यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया और बहुत सारी बातें या करने का मौका भी फराहम किया, और आपसे भी मुझे बहुत सारी बातों का पता चला। सर खुश रहे, आबाद रहे, इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहे, काम धड़ाधड़ करते रहे। धड़ाधड़ से मुराद मेरी थी क्वालिटी हुआ कि हम बात नहीं कर पाए, लेकिन उनका काम, वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कम काम करते हैं। वो हर दफ़ा ये नहीं सोचते यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किसी को भी नहीं करना चाहिए। आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।